دنیا کا کاروبار حیات مختلف اقسام و انواع کے افراد کے باعث جاری و ساری ہے۔ اچھے، اچھے، بہت برے بھی اس دنیا کا حصہ ہیں اور اپنی بساط کے مطابق دنیا کو اچھا یا برا بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے ہی چند اچھے برے کرداروں کا حقیقی فسانہ جو تفویض کردہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ بدی پر نیکی کے غلبے کی کتھا، زندہ کرداروں پر مبنی سچا واقعہ، وکیل صاحب کی ڈائری سے انتخاب۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیجئے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے ایک بہت ہی دلچسپ کیس کی روایت جس کا نام ہے الچھی ڈور۔ ایک روز میں عدالت کے کمرے سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہا تھا تو اپنے عقب میں ایک نامانوس سی آواز سن کر چونک اٹھا۔ اس چونکنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ کسی شخص نے اجنبی آواز میں مجھے پکارا تھا۔ بیگ صاحب ذرا ایک منٹ۔ لمحہ مجھے رکنا پڑا کیونکہ پکارنے والا جو کوئی بھی تھا اسے مجھ ہی سے کوئی کام تھا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ویسے پر اشتیاق انداز میں مجھے آواز نہ دیتا۔ رکتے ہی میں نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا۔ 10-12 قدم کے فاصلے پر مجھے ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص نظر آیا۔ یقیناً اسی شخص نے مجھے آواز دی تھی کیونکہ وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ آس پاس اس وقت کوئی اور بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے بھی مجھے یقین تھا کہ ایک لمحے پہلے اس کے سوا کسی اور نے مجھے نہیں پکارا ہوگا۔ وہ دراز قامت شخص میرے قریب آیا اور ہنسی کراری آواز میں بولا، السلام علیکم بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام، میں نے سنجیدہ لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے بس اسی پر اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے معانقے کی فرمائش نہیں کی تھی، ورنہ خواہ مخواہ میں ایک آزمائش سے دوچار ہو جاتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں معانقے کے خلاف ہوں یا میں اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ میں جس مصروف ترین پیشے سے وابستہ ہوں اس کا تقاضا ہے کہ نہ جان نہ پہچان والے معاملات میں زیادہ بے تکلفی ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر عدالت کی مثال کسی میلے ٹھیلے یا پکچر ہاؤس جیسی ہی ہے جہاں بھانت بھانت کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، جن میں ہر شعبہ جرم کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا الیکس لیک خصوصاً معانقے کے معاملے میں خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس وقت کون شخص کیا کام دکھا جائے۔ میں یہاں پر خاص طور پر صرف ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ کے لیے شناسا نہ ہوں، ورنہ جان پہچان کے اور دیکھے والے لوگوں کے معاملے میں ایسی کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ مجھے پکارنے والا وہ دبلا پتلا دراز قامت شخص بھی چونکہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا، لہٰذا میں نے معانقے کے سلسلے میں ایک احتیاطی اصول کا ذکر کر دیا۔ اس شخص نے بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا، پھر ایک معروف مجسٹریٹ کا نام لے کر پوچھنے لگا، آپ ان کی عدالت میں تھے نا؟ اس نے کسی شک و شبہ والی بات نہیں کی تھی، لہٰذا میں نے اس بات میں جواب دیا، ہاں۔ وہ بولا، میں نے آپ کو وہاں مصروف دیکھ لیا تھا، اس لیے عدالت سے باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، میں نے جلدی سے کہا، پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں ابھی تک اس شخص کی غرض و غایت کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہ رہا ہوگا۔ اس نے جتنے اعتماد سے بیگ صاحب کہہ کر مجھے پکارا تھا، ازیں علاوہ مذکورہ عدالت اور وہاں کے مجسٹریٹ کا حوالہ دیا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ عدالت اور عدالتی معاملات میں کسی نہ کسی طور واسطہ رکھتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کا جواب میری سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بیگ صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، واقعی مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، اسی لیے تو میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ بندے کو غلام مرتضیٰ کہتے ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا اسمی تعارف بھی کرا دیا۔ تعاقب والی بات بھی اس نے خوب کہی تھی۔ جی غلام مرتضیٰ صاحب، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، اگر آپ کسی کیس کے سلسلے میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا میرے توسط سے آپ کو اور کسی قسم کا قانونی تعاون درکار ہے تو 1 گھنٹے کے بعد آپ میرے دفتر آ جائیں۔ پھر میں نے اسے اپنے دفتر کا پتہ بتایا جو سٹی کورٹ کے نزدیک ایک عمارت میں واقع تھا اور کہا، میں آپ کو دفتر ہی میں مل جاؤں گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں نے آپ کا دفتر دیکھ رکھا ہے، لیکن مجھے آپ سے جو کام ہے اس کے لیے دفتر جانا ضروری نہیں۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد تجویزی لہجے میں بولا، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے کینٹین ہی میں بیٹھ جائیں، اسی بہانے آپ کے ساتھ ایک چائے پینے کا اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا کہ وہ عدالت اور عدالتی متعلقات سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی تجویز پر عمل کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور میرے لنچ میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ عموماً چائے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھوک کی دشمن ہے،
خالی پیٹ میں ایک کپ چائے ڈال دو تو سمجھو کھانے کی چھٹی، لیکن میرے ساتھ چائے کا معاملہ اس کے بالعکس ہے۔ یہ اللہ کی نعمت میرے لیے ایک مؤثر اور عمدہ ایپیٹائزر کے طور پر کام کرتی ہے۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا تجربہ ہے۔ میں اس غلام مرتضیٰ نامی دراز قامت شخص کے ساتھ عدالت کی کینٹین میں جا بیٹھا۔ آپ مجھ سے کوئی کام کی بات کرنے والے تھے؟ جی۔ وہ کچھ اس انداز سے چونک کر میری جانب متوجہ ہوا جیسے میں نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ وہ دراصل میں آپ کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اس نے لجاجت امیز لہجے میں کہا۔ مثلاً؟ آپ میرے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ میں ادھر عدالت میں اور ادھر عدالت کے باہر جگہ جگہ گھومتا پھرتا ہوں، اس نے بتانا شروع کیا۔ میرے پاس طرح طرح کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اچھی اور معیاری کہانیاں مہیا کر سکتا ہوں۔ میں ان کہانیوں کا بھلا کیا کروں گا؟ وہ آپ سسپینس ڈائجسٹ میں کہانیاں لکھتے ہیں نا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس لیے آپ کو نت نئی کہانیوں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہوگی۔ میں نے سوچا اگر میں آپ کو منفرد قسم کی کہانیاں دینا شروع کر دوں تو آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی اور میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ ایسی کسی کوشش میں آپ کا کیا بھلا ہو سکتا ہے مرتضیٰ؟ میرا مطلب ہے غلام مرتضیٰ صاحب۔ وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا۔ میں نے یہی سوچ کر آپ سے کہانیوں والی بات کی ہے کہ چلو اسی بہانے میری آمدنی کا ایک ذریعہ نکل آئے گا۔ دیکھو بھائی صاحب، سسپینس ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی جن کہانیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ وہ ادھر ادھر سے جمع کی ہوئی مرچ مسالے دار قصے کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ میرے کامیاب کیسز کی روداد ہوتی ہیں۔ اور اوہو، وہ قدرے مایوس سا ہو گیا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے میں بالکل غلط سمجھ رہا تھا؟ ہاں ایسی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ مجھے افسوس ہے آپ کی ایک متوقع آمدنی کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس میں آپ کا کیا قصور؟ جب میری قسمت ہی خراب ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس نے قسمت کی خرابی کا ذکر کچھ ایسے انداز سے کیا تھا کہ میں اپنے دل میں اس شخص کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ پتہ نہیں وہ شخص بے روزگاری کی کس صورت کا مارا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اسے خریدنے کی کوشش کروں اور اگر ہو سکے تو اس کی مدد بھی کر دوں۔ بے روزگاری فی زمانہ سب سے بڑا عذاب ہے، بلکہ اسے اگر ایک لعنت کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا نہ ہو، اور یہ پیٹ ہر حال میں کھانے کو مانگتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ حاملے پیٹ روزگار والا ہے یا بے روزگار، امیر ہے یا غریب، اختیار والا ہے یا بے اختیار۔ اسے اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر پہنچنے والا کھانا جائز ذرائع اختیار کر کے حاصل کیا گیا ہے یا کسی ناجائز حرکت کا شخصانہ ہے۔ شاید اسی بنا پر اسے جہنم اور پاپی پیٹ ایسے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ میں چند لمحات تک گہری نظروں سے غلام مرتضیٰ کو دیکھتا رہا، پھر اسے پوچھ لیا۔ غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کا اصل ذریعہ روزگار کیا ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بتایا۔ بنیادی طور پر میں آپ کا ہم پیشہ ہوں جناب۔ اس انکشاف نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور بے سختہ میرے منہ سے نکلا، یعنی آپ بھی ایک وکیل ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا، اسی لیے متعاملانہ انداز میں اس سے استفسار کیا۔ اگر آپ نے باقاعدہ وکالت پڑھ رکھی ہے تو پھر اس پیشے کو ذریعہ روزگار کیوں نہیں بناتے؟ میرا خیال ہے اگر آپ وکالت کی پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کے جملہ مسائل چٹکی بجاتے میں حل ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے ایک چٹکی بجائی، پھر قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، زندگی بڑی تلخ اور کڑوی ہے، اس کے مسائل یوں چٹکی بجاتے میں حل نہیں ہو جاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ سب لوگ آپ کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے۔ اس نے یاس انگیز انداز میں توقف کیا اور رشک بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں منتظر رہا کہ وہ کچھ آگے بھی بولے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، میں نے باقاعدہ وکالت کا امتحان پاس کیا ہے اور اس سلسلے کی تمام اسناد اور سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی میرے پاس ہیں۔ میں نے باقاعدہ پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بری طرح ناکام رہا۔ کچھ عرصے تک ایک نامور اور سینئر وکیل کے ساتھ بھی وزنی فائلیں اٹھائے اس کے دفتر سے عدالت اور عدالت سے دفتر کے چکر کاٹتا رہا۔ سوچا تھا شاید میں اس طرح کامیابی کا کوئی راستہ نکل آئے، مگر اس محاذ پر بھی مجھے ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آپ یقین نہیں کریں گے میں اس بے روزگاری کے ہاتھوں کس قدر پریشان ہوں۔ اس پریشان دماغ اور بیمار سوچ کے ساتھ میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ شاید میں دنیا کا بدقسمت ترین شخص ہوں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں مجھے ناکامیابی، مایوسی اور دل شکستگی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ بے روزگاری کا فریت جس تیزی صفاقی سے زندگی کے مختلف شعبوں اور کام کے مختلف پیشوں کو نگلتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ میں ایسے کئی وکلا کو بھی ذاتی طور پر جانتا تھا کہ جو دن بھر عدالت کے برآمدے میں کسی موکل کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے رہتے ہیں، مگر موکل ہے کہ ان کے قریب نہیں پھٹکتا۔ ان میں سے بعض تو باقاعدہ یہ صدا لگاتے ہوئے بھی سنے گئے ہیں،
بھائی صاحب کوئی کیس کروانا ہے بہت سستے میں کر دوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام ناکام لوگ، چاہے وہ وکلا ہوں یا زندگی کے کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کی نامرادیوں میں دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ غالب ہاتھ ان کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور خامیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس کی مدد کا خیال تو میرے دل میں پیدا ہو ہی چکا تھا۔ ایک قابل عمل آئیڈیا بھی فوراً ہی سوچ گیا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، تم فوری طور پر میرے لیے کام کرنا شروع کر دو، اپنے دائیں بائیں نظر رکھو اور میرے لیے مختلف کیس پکڑتے رہو۔ میں تمہیں ہر کیس پر 500 روپے دے سکتا ہوں۔ اس طرح اگر تم نے مہینے بھر میں 4-5 کیس بھی میرے حوالے کر دیے تو تمہارا روزگار چل نکلے گا، آگے اللہ مالک ہے۔ میں نے غلام مرتضیٰ کو یہ پیشکش اس غرض سے نہیں کی تھی کہ خدا نہ خواستہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے مکھیاں مارتا رہتا تھا۔ میرے پاس کیسز کی کبھی کمی نہیں رہی، میں محض اس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے کی بڑی اہمیت تھی اور کسی بے روزگار شخص کے لیے تو یہ رقم کچھ زیادہ ہی اہمیت کی حامل تھی۔ غلام مرتضیٰ نے ایک لمحہ سوچنے میں ضائع نہیں کیا اور فوراً ہی میری اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر مزید کہا، اس دوران میں اس بات کا خیال بھی رکھوں گا کہ اگر کوئی آسان کیس ہاتھ لگ جائے تو میں وہ تمہارے ہاتھ سے ڈیل کرواؤں۔ اس طرح تمہاری پریکٹس تو ہوگی ہی، اس کے ساتھ ہی تمہارے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے ڈائریکٹ کوئی کیس ٹیکل کرنے پر آمدنی بھی بڑھے گی۔ وہ فرتے جذبات میں چند لمحات تک عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بیگ صاحب لگتا ہے آپ انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ بس میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر قدرے احتجاجی لہجے میں کہا، میں گناہ کار خطا کار انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے، یہی تو آپ کا بڑا پن ہے۔ وہ بدستور عقیدت بھرے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی پاکٹ میں سے والیٹ برآمد کر لیا، پھر اس کے اندر سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکال کر غلام مرتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لے، پہلا کیس مجھ تک پہنچانے کی فیس۔ میں نے کمیشن کو فیس کا نام دے کر اس کا مان بڑھا دیا تھا۔ وہ حیرت اور الجھن بھری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو ابھی کوئی کیس آپ کے حوالے نہیں کیا۔ جانتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں پہلے کیس کی فیس ایڈوانس میں دے رہا ہوں۔ غلام مرتضیٰ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ نوٹ میرے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت سخت ضرورت مند تھا۔ 2 روز کے بعد غلام مرتضیٰ میرے دفتر میں موجود تھا۔ رسمی الیکس کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بتانے لگا، بیگ صاحب، وہ پہلے سے بھی زیادہ بے تکلفی سے مخاطب ہوا، آپ نے ایڈوانس میں رقم دے کر مجھے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن ہی میں نے آپ کے لیے کیس ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیس کا ہے؟ کیس کو میں اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا، وہ بے ساختہ بولا، سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں، پھر اسے بھی آپ سے ملوا دوں گا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، میں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ بیگ صاحب، زاہدہ بہت ہی مظلوم لڑکی ہے، وہ اپنی کوششوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بولا، اس کا سوتیلا باپ لیاقت اس پر بہت ستم ڈھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس پر بری نظر بھی رکھتا ہے۔ اگر زاہدہ کو جلد از جلد اس ماحول سے نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی تو کوئی بہت بڑا شرمناک واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زاہدہ کی ماں خدیجہ سے بھی اس کا رویہ بہت ظالمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات اور جذبات میری سمجھ میں آ گئی، آپ ایک ہمدرد اور پرخلوص دل رکھتے ہیں، لیکن یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر لینی سے انداز میں بولا، مجھے یہ تو پتا نہیں آپ کس طرح ان ماں بیٹی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ آپ اگر قانون کا سہارا لیں تو ان کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو غلام مرتضیٰ، میں بے ساختہ اس کے لیے آپ سے تم کے سگے پر آ گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک زاہدہ یا اس کی ماں خدیجہ اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کی شکایت لے کر گھر سے نہ نکلے، ان کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ کہ انہیں یہ شکایت لے کر اپنے علاقے کے تھانے میں پہنچنا چاہیے، پھر وہاں کی مصالحتی کونسل وغیرہ کے پاس جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے علاقے کا کونسلر ان کا مسئلہ حل کر دے گا، یا پھر تھانہ انچارج اس معاملے میں کوئی قانونی کارروائی ڈال سکتا ہے۔ یہ سیدھا پولیس کیس ہے، اس میں فی الحال کسی وکیل کے لیے کارکردگی دکھانے کا تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کے چہرے کے مرجھائے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ غلام مرتضیٰ کو زاہدہ اور اس کے گھر کے معاملے کی اتنی زیادہ فکر کیوں ہے؟ کیا یہ محض جذبہ ہمدردی ہے یا پھر کوئی اور سلسلہ ہے؟ اسی بات کی تصدیق کے لیے میں نے اسے سوال کیا، غلام مرتضیٰ، کیا ان لوگوں سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری تو نہیں، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، بس محلے داری ہے۔ کوئی اور قریبی تعلق؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے قدر تامل کے بعد نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، بس تو پھر زیادہ اس کی ماں کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیل میں نے تمہیں بتا دی ہے، تم اپنے طور پر انہیں گائیڈ کر سکتے ہو۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، ٹھیک ہے جناب، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے کوشش کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کوشش کے سلسلے میں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں، البتہ ٹھیک 4 روز کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا، وہ اپنے ساتھ درمیانے قد کے ایک سانولے سے شخص
کو بھی لے کر آیا تھا۔ مذکورہ شخص کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ اس وقت ان دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سخت پریشان دکھائی دیتے تھے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ادھر گولی مار میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ رسمی لیکس کے بعد میں نے غلام مرتضیٰ سے استفسار کیا، خیریت تو ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خیریت کہاں ہے بیگ صاحب؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، پولیس نے معاملہ ہی الٹا دیا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ وہ زاہدہ کے سوتیلے باپ کی شکایت لے کر اپنے علاقے کے تھانہ انچارج سے ملنے پہنچے ہوں گے اور اس نے الٹا انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا ہوگا۔ اسی سوچ کے پیش نظر میں نے اسے پوچھ لیا، لگتا ہے پولیس والوں نے رپورٹ درج نہیں کی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، غلام مرتضیٰ نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک دن رپورٹ درج کی، میں توقع کر رہا تھا کہ اگلے دن وہ لوگ زاہدہ کے سوتیلے باپ کو تھانے بلا کر سمجھائے بجھائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ ایک دن کے وقفے سے پولیس نے زاہدہ کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، یہ تو تم بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہو غلام مرتضیٰ۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بیگ صاحب۔ میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے پوچھا، پولیس نے زاہدہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ٹھہرے جناب، میں بتاتا ہوں، غلام مرتضیٰ کے بجائے اس کے ہمراہی سامنے شخص نے کہا۔ مرتضیٰ بھائی تو پریشانی میں حواس کھو بیٹھتے ہیں، یہ حالات کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے۔ وہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا تھا میں اسے 100% اتفاق کرتا تھا۔ میں اچھل پڑا، یہ تو تم بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہو غلام مرتضیٰ۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بیگ صاحب۔ میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے پوچھا، پولیس نے زاہدہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ٹھہرے جناب، میں بتاتا ہوں، غلام مرتضیٰ کے بجائے اس کے ہمراہی سامنے شخص نے کہا۔ مرتضیٰ بھائی تو پریشانی میں حواس کھو بیٹھتے ہیں، یہ حالات کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے۔ وہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا تھا میں اسے 100% اتفاق کرتا تھا۔ پریشانی میں کیا، میں نے خود دیکھا تھا کہ غلام مرتضیٰ بغیر پریشانی کے بھی معقول انداز میں اپنا مطمع نظر پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص مزید کچھ کہتا، میں نے اسے کہا، آپ کی تعریف، آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میرا نام پرویز ہے وکیل صاحب۔ اس شخص نے جواب دیا، میں بھی گولی مار ہی میں رہتا ہوں، ادھر میری ہارڈ ویئر اور سینٹری فٹنگ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ مرتضیٰ بھائی نہایت ہی نیک اور مخلص انسان ہیں۔ لیاقت کے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہم اور دیگر محلے دار سخت کوفت میں تھے۔ مرتضیٰ نے آپ سے مشورہ کیا اور اسی مشورے کی روشنی میں ہم 3-4 افراد مل کر تھانے پہنچے اور تھانے دار کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس نے پوری توجہ سے ہماری بات سنی اور آخر میں سوال کیا، ہم میں سے مدعی کون ہے؟ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی مدعی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تھانے دار نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، میں محلے داروں کی شکایت پر اس وقت تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک زاہدہ اور اس کی ماں خدیجہ میں سے کوئی یہاں آ کر لیاقت کے خلاف رپورٹ درج نہ کرائے، یا کم از کم ان میں سے کوئی ایک محلے داروں کے ساتھ ضرور موجود ہو۔ ہم ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کریں کہ گزشتہ رات پولیس نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا ہے۔ اور یہاں تک تو ٹھیک ہے، میں نے پرویز کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن ابھی تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا، پولیس نے زاہدہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے، پرویز نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، زاہدہ نے کس کو قتل کیا؟ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا وکیل صاحب، پرویز قدرے احتجاجی انداز میں بولا، پولیس اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، الزام جھوٹا ہے یا واقعی زاہدہ نے کسی کو قتل کیا، اس بات کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زاہدہ کو کس شخص کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ لیاقت حسین کے قتل کے الزام میں، پرویز نے بتایا۔ کیا؟ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، تم زاہدہ کے سوتیلے باپ لیاقت حسین کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، وہ دونوں بیک وقت بول اٹھے۔ یہ واقعی ایک سنسنی خیز اور حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں اپنی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا، پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ان 2 افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیاقت حسین قتل ہو گیا؟ زاہدہ اپنے سوتیلے باپ کے قتل کے الزام میں حوالات میں بند ہے۔ آپ دونوں کا ان دونوں سے کوئی سنجیدہ رشتہ ناتا نہیں ہے، بتائیں پھر اس سلسلے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ہمارے لیے کچھ نہ کریں جناب، مرتضیٰ نے لجاجت امیز لہجے میں کہا، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ زاہدہ کا کیس لڑیں، وہ مظلوم اور بے گناہ ہے، آپ اسے باعزت بری کروا دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔ پرویز نے کہا، مرتضیٰ بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت اونچے وکیل ہیں، اسی حساب سے آپ کی فیس بھی بہت ہائی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، بس آپ یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کی حامی بھر لیں۔ میں نے انہیں کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی بجائے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا، میں کسی بھی شخص کا کیس لیتے وقت چند باتوں کی تسلی ضرور کرتا ہوں۔ جہاں تک فیس کی ادائی کا تعلق ہے وہ تو میرے حرکت میں آنے کا نقطۂ آغاز ہے۔ میری بات فوراً پرویز سینٹری اینڈ ہارڈ ویئر والے کی سمجھ میں جا بیٹھی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، جناب میں گھر سے خالی ہاتھ نہیں نکلا ہوں، آپ پہلے تو اپنی فیس وصول کریں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ بتائیں جناب آپ کی فیس کتنی ہے؟ میں نے اسے اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی کہا، فی الحال تم یہ بٹوا اپنی جیب میں رکھ لو، میں چند باتیں تم پر واضح کر دوں پھر فیس بھی وصول کر لوں گا۔
اس نے چرمی والٹ کو اپنی جیب میں منتقل کیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اسے سمجھانے لگا، اول تو میں پہلی فرصت میں ملزمہ زاہدہ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہوں گا تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے۔ دوم، میں اس وقت تک یہ کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جب تک ملزمہ کی ماں یا کوئی اور قریبی رشتہ دار اس کیس کی پشت پناہی کے لیے موجود نہ ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ زاہدہ کی ماں خدیجہ کو میرے پاس لے کر آئیں، پھر بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ ہم ابھی اسے لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، انہوں نے بڑے عزم سے بیک زبان ہو کر کہا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، پھر کہا اتنی تیز رفتاری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کے آنے جانے میں اچھا خاصا وقت لگے گا اور اس دوران میں اپنا دفتر بند کر کے گھر جا چکا ہوں گا، اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جاتے ہی خدیجہ تم لوگوں کو مل بھی جائے اور تمہارے ساتھ یہاں آنے کے لیے تیار بھی ہو جائے، اس لیے تم لوگ اس کام کو کل کے لیے بچا رکھو۔ ویسے بھی فوری طور پر کسی قانونی کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بیک وقت اس بات میں گردنیں ہلا کر اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ میری باتوں کے مقصد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ میں یک نہ شد دو شد ایسی صورتحال سے دوچار تھا۔ غلام مرتضیٰ ہی کچھ کم نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ پرویز کو بھی نتھی کر لایا تھا۔ دونوں اپنے خیالات اور انداز میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر وہ خدیجہ کے گھر کے معاملات میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد رات کو گھر آ کر بھی میں زیادہ تر انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ غلام مرتضیٰ کو جہاں تک میں سمجھ پایا تھا وہ ایک دل برداشتہ، مایوس و ناکام شخص تھا، اور اس کا سب سے بڑا سبب اس کی بے وقوفی اور احمقانہ طرز عمل تھا۔ اسے زندگی کو برتنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا اور اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار وہ قسمت اور مقدر کو ٹھہراتا تھا جو کہ کسی بھی طور درست نہیں تھا۔ ویسے غلام مرتضیٰ میں نے ایک خاص بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے دل و دماغ میں انسانی ہمدردی البتہ ضرور موجود تھی۔ اس کی انسانی ہمدردی کسی اور ہی سمت میں کئی ہاتھ آگے بڑھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہارڈ ویئر اور سینٹری کی دکان چلاتا تھا، مگر خدیجہ وغیرہ سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی جیب سے زاہدہ کا کیس لڑنے کا عزم رکھتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ وقوع والے گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 لیاقت حسین، جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2 زاہدہ، جو لیاقت حسین کے قتل کے الزام میں اس وقت تھانے کی حوالات میں بند تھی۔ نمبر 3 خدیجہ، جس پر اچانک ہی 2 طرفہ افتاد آن پڑی تھی۔ اس واضح صورتحال میں اگر پرویز کی یہ خواہش تھی کہ میں زاہدہ کا کیس لڑ کر اسے بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری کروا لوں، تو اس کا مطلب تھا اس کی تمام تر دلچسپی زاہدہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ وگرنہ اگر صرف انسانی ہمدردی کی بات ہوتی تو وہ یہی کام خدیجہ کے توسط سے کرتا، اور ایسا جذباتی بھی دکھائی نہ دیتا جیسا نظر آ رہا تھا۔ میرے دماغ کی سوئی اسی مقام پر اٹک کر رہ گئی کہ پرویز کا زاہدہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنجیدہ تعلق ضرور ہے، جبھی وہ اسے بے گناہ سمجھتے ہوئے اس کی آزادی کا خواہاں ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی بے قراری 7ویں آسمان کو چھو رہی ہے۔ میں نے اپنے طور پر جو بھی نتیجہ اخذ کیا تھا اس کی بنیاد حقیقت پسندی اور منطق تھی۔ میرا دماغ مجھے کسی اور زاویے میں سوچنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال اگر وہ اگلے روز خدیجہ کو اپنے ساتھ میرے دفتر تک لانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس معاملے میں مزید روشنی پڑ سکتی تھی۔ خدیجہ کے انٹرویو سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ پرویز اور اس کی ہمدردی کی حقیقت کیا تھی۔ میں اپنے خیال میں یہی توقع کر رہا تھا کہ خدیجہ ان دونوں کے ساتھ میرے پاس نہیں آئے گی، لیکن اگلے روز جب وہ تینوں سپہر کے بعد میرے چیمبر میں داخل ہوئے تو مجھے حیران ضرور ہونا پڑا۔ اس حیرانی میں خدیجہ کی آمد سے زیادہ اس کے حلیے کا ہاتھ تھا۔ اس کی نقصق کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے بیوہ ہوئے ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی، جیسے کسی ڈاکٹر کے کلینک میں یا پھر شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی ہو۔ اس کے اس غیر معمولی رویے نے مجھے بڑی شدت سے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان تینوں کے سلام کا مشترکہ جواب دیا۔ پھر جب انہوں نے نشستیں سنبھال لی تو میں بغور خدیجہ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بارے میں میرے اکثر اندازے غلط ثابت ہوئے۔ میں نے اس کی عمر کے بارے میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ 29-30 سے زیادہ کی نہیں ہوگی، اور اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ دونوں ہمدردوں کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ زاہدہ کی عمر 18-19 سال کے قریب ہے۔ اسی حساب سے زاہدہ کی ماں کی عمر 28-29 سال کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب ازاں بعد مجھے پتا چلا کہ خدیجہ اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکی ہے تو میری حیرت لمحے بھر میں زائل ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جسے دیکھ کر اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے کم از کم 10 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔ ازیں علاوہ اس کی صحت بھی ایسی تھی کہ ڈھلتی ہوئی عمر کو چھپانے میں بڑی معاون ثابت ہو رہی تھی۔ پھر اس پر قدرت کی مہربانی سے حسن و جوانی نے بھی کسی کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ پھر اس کی تیاری کے انداز نے اس کیفیاتی تاثر کو فائنل ٹچ لگا کر اسے ایک یادگار شخصیت بنا دیا تھا۔ یہ ساری خوبیاں اور کمال تو رہے، ایک طرف مجھے جس بات سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا وہ یہ تھی کہ اس موقع پر تو اسے خیال رکھنا چاہیے جو اس نے بالکل نہیں رکھا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل غیر فطری اور ناشائستہ تھا
جو موقع محل اور حالات کی سنگینی سے میل نہیں کھاتا تھا۔ خدیجہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ اس کی شخصیت سے بڑے بھرپور انداز میں متعارف ہو جائیں تاکہ بعد میں کسی خلاف معمول بات پر آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو خدیجہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، ان دونوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ میں تو اپنی بچی کے لیے ایک وکیل سے بات کر رہی تھی، لیکن پرویز اور مرتضیٰ کی باتوں نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ آپ سے ملنے چلی آئی ہوں۔ پھر وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے رسمی سے لہجے میں بولی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ الفاظ کے اعتبار سے اس نے پرویز اور مرتضیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ ان سے کہہ رہی ہو، میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں، آپ چاہیں تو مجھے یہاں چھوڑ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ آزاں بات یہ بات سولہ نے درست ثابت ہوئی۔ میں پوری طرح خدیجہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، کیا یہ ممکن ہے میں تنہائی میں آپ سے بات کر سکوں؟ جملہ مکمل کرنے کے بعد اس نے یکے بعد دیگرے غلام مرتضیٰ اور پرویز کی طرف دیکھا اور سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ میں فوراً سے بیشتر اس کی بات کی تہہ میں اتر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہ لگا کہ وہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات میں نے اس کے رویے ہی سے جھلکتی محسوس کر لی تھی۔ بہرحال اس نے ان تمام حجت میں بھی کسی تعمل یا تاخیر سے کام نہیں لیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کیوں نہیں، یہ تو آپ کا حق ہے خدیجہ بیگم۔ پھر میں نے پرویز اور مرتضیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ دونوں باہر جا کے انتظار گاہ میں بیٹھیں، کسی مرحلے پر آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو بلوا لوں گا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے حیرت اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ کرسیوں سے اٹھے اور زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر میرے چیمبر سے نکل گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی خدیجہ بیگم نے تشکرانہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے میری ایک پریشانی کو تو ٹالا۔ اس کا واضح اشارہ پرویز اور مرتضیٰ کی سمت تھا اور لہجے سے بے حد بیزاری بھی ٹپکتی، تاہم میں نے احتیاطاً تصدیقی انداز میں پوچھ لیا، آپ نے ان دونوں کو پریشانی کہا ہے نا؟ یہ دونوں کسی مصیبت سے کم نہیں ہیں، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے تو صرف پریشانی کہہ کر گزارا چلا لیا۔ خدیجہ کے رویے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، میں نے ان دونوں کو آپ کے معاملات میں خاصا سنجیدہ اور پرخلوص پایا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ شکریہ ادا کرنے والے انداز میں ان کی تعریف بھی کر چکی ہیں، پھر میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جھٹ سے بولی، ان کے خلوص، ہمدردی اور سنجیدگی کا سبب کچھ اور ہے۔ ہاں بتائیں، کیا سبب ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے اس موضوع پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، زیادہ کا معاملہ فی الحال زیادہ اہم ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے ہاں میں ہاں ملانے پر اکتفا کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، وکیل صاحب، لیاقت جیسا تیسا بھی تھا، بہرحال وہ میرا شوہر تھا، اس کی موت کا مجھے افسوس ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں زاہدہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، آپ کسی بھی طرح میری بچی کو بچا لیں۔ آپ نے جب شروع میں یہ کہا تھا کہ میں نے تو اپنی بچی کے لیے ایک وکیل سے بات کی ہے، تو میں نے اسی وقت اندازہ کر لیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی زاہدہ کو بے گناہ سمجھتی ہیں۔ آپ کے خیال میں زاہدہ نے لیاقت کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لیاقت کا قتل ہوا ہے۔ لیاقت آپ کا شوہر تھا، آپ نے اس کے لیے جیسا تیسا جیسے الفاظ استعمال کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزر رہی تھی۔ پرویز اور مرتضیٰ کی زبانی مجھ تک جو خبریں پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں مقتول بہت ظالم اور شفاق شخص تھا۔ وہ آپ کو زد و کوب کرتا تھا اور زاہدہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ اسی بنا پر زاہدہ مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دینے سے پہلے اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ غلط نہیں کہہ رہے وکیل صاحب، ان حالات کے دوران میں لیاقت کا قتل ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پولیس زاہدہ کو اپنے سوتیلے باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیتی ہے۔ آپ کی نظر میں زاہدہ اس معاملے میں بے قصور ہے، پھر پولیس نے کس بنیاد پر اسے ایک قاتل کی حیثیت سے گرفتار کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ اس قدر الجھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شے اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ خاص طور پر پرویز اور مرتضیٰ کے کردار عجیب سا تاثر پیش کرتے ہیں۔ جب تک آپ مجھے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ نہیں کریں گی، میں حالات کو سمجھ نہیں پاؤں گا۔ اس وقت تک میں آپ کی بھرپور مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں قابل بھروسہ وکیل ہوں یا نہیں۔ پھر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے انداز میں بولی، اس کا مطلب ہے یہ کہانی مجھے شروع سے سنانا ہوگی؟ بالکل، جب ہی صورتحال واضح ہو سکے گی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، چند لمحے خاموش رہ کر بکھرے ہوئے خیالات کو ایک جگہ مجتمع کیا اور ٹھہرے ہوئے انداز پہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ ملزمہ زاہدہ کا باپ ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا۔ مذکورہ ٹیکسٹائل مل کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس مل کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بھی نتھی ہے، لہٰذا ہم یہیں تک رہتے ہیں کہ زاہدہ کا باپ مظفر علی ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا۔ مظفر اور خدیجہ میں کبھی بنی نہیں تھی، صبح و شام چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ زاہدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور والدین کے تنازع سے اسے بے حد ذہنی کوفت ہوتی تھی۔
وہ جب تنہائی میں بیٹھ کر ان کے رویوں پر غور کرتی تو کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ کبھی تو وہ دونوں ہی اسے غلط نظر آتے اور کبھی دونوں درست دکھائی دیتے۔ جن معمولی باتوں پر خدیجہ اور مظفر کے درمیان جنگ کا آغاز ہوتا ان میں سر فہرست کم آمدنی اور زیادہ خرچ تھا۔ ہمارے ملک کے 90% گھروں کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے۔ صرف 10% گھرانے ایسے ہوں گے جہاں آمدنی خرچے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتی ہو۔ مظفر علی مذکورہ ٹیکسٹائل مل میں ایک مشین آپریٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لہٰذا اس کی آمدنی بھی محدود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آمدنی میں اسی تناسب سے اضافہ نہ ہو سکا جس تناسب سے مہنگائی بڑھی تھی، اسی لیے مشکلات پیش آ رہی تھی۔ خدیجہ کا رونا اپنی جگہ درست تھا، لیکن مظفر بھی اس معاملے میں بے قصور نظر آتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ معاشی افریت کو پچھاڑنے کے لیے کون سا داؤ آزمائے۔ ایک روز یہی سوال اس نے خدیجہ سے بھی کیا۔ وہ آدھے گھنٹے سے اسی مسئلے پر چونچے لڑا رہے تھے کہ مظفر نے جھلا کر اس سے پوچھ لیا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیا بتاؤں؟ وہ بے نیازی سے بولی، کرنا تمہیں ہے، اس لیے سوچنا بھی تمہیں کو چاہیے۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ گھر میں خوشحالی آنا چاہیے۔ میں روز روز کے ان مسائل سے تنگ آ گئی ہوں، مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر تو رہا ہوں۔ وہ برہمی سے بولا، تم جیسی ناشکری عورت میں نے کوئی اور نہیں دیکھی۔ میں نے کیا ناشکرا پن کیا ہے؟ خدیجہ نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ مظفر نے کہا، میری حیثیت کے اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے ذاتی گھر ہوں؟ مظفر نے اسی ٹیکسٹائل مل کی آمدنی میں سے جیسے تیسے بچت کر کے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نظر نہیں آتی۔ اپنا ذاتی گھر چاہے ایک چھوٹی سی کٹیا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت، افادیت اور سکون و راحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا احساس صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے گھر سے محروم کرائے کے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدیجہ مظفر کی بات کی تہہ میں اتر گئی۔ طنز بھری نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ یہی کہ جن کے پاس اپنا گھر ہو پھر ان کی کوئی اور ضرورت نہیں رہتی؟ بس وہ دن رات بیٹھے اس گھر کی دیواروں اور کھڑکیوں اور دروازوں کو چاٹتے رہتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اور نہ ہی ان کی کوئی اور ضرورت باقی رہتی ہے۔ خدیجہ کے ذہن میں بجھے ہوئے ان الفاظ نے مظفر کے جگر کو چھید ڈالا۔ وہ خدیجہ کے چھوٹے موٹے تلخ و ترش رویوں کو سہنے کا عادی تھا، لیکن ایسا دل پاش انداز اس نے پہلے کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اس نے جھگڑے کو ہوا دینے کی بجائے صرف اتنا کہا، میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ خدیجہ نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ متحمل لہجے میں بولا، میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تم بخوبی سمجھتی ہو۔ میں اس وقت بھی اپنی ہمت سے زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ تمہاری ہمت اور محنت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ خدیجہ نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری سمت درست نہیں، اس لیے ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ساری زندگی جس سمت میں کام کیا ہے تمہاری نظر میں وہ درست نہیں؟ مظفر نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں لگی بندی مل کی نوکری چھوڑ کر تمہاری خوشی کی خاطر کسی بینک میں ڈاکہ ڈال بیٹھوں۔ اب تم اتنے بھی ہمت والے نہیں ہو۔ وہ اکسانے والے انداز میں بولی، ایسے کاموں کے لیے شیر کا دل گردہ درکار ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں ایسا کرتا ہوں کہ ٹیکسٹائل مل کی ملازمت کو حیرآباد کہہ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہوں۔ جنگل کی طرف؟ خدیجہ نے منہ ٹیڑھا کر کے عجیب سے انداز میں دہرایا، کراچی جیسے بھرے پورے شہر میں تمہیں جنگل کہاں سے ملے گا؟ کہیں تم انسانوں کے جنگل کی بات تو نہیں کر رہے؟ انسانوں کے جنگل میں تو ہم اس وقت رہ رہے ہیں۔ مظفر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں انسانوں کے نہیں جانوروں کے جنگل کی بات کر رہا ہوں۔ اوہو، تم اس جنگل کی طرف کیوں جانا چاہتے ہو؟ خدیجہ نے پوچھا۔ شیر کے شکار کے لیے، مظفر بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ شیر کا شکار؟ خدیجہ لڑائی جھگڑے کو بھول کر شوہر کی باتوں میں الجھ گئی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو دماغ اپنے ٹھکانے پر ہے، لیکن بات کے بارے میں وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پتہ نہیں تم کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو۔ میں تو تمہاری خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدیجہ الجھن بھری نظر سے اسے تکنے لگی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دیکھو اللہ کی بندی، تمہیں بہت ساری دولت چاہیے نا، ایک ساتھ اتنی زیادہ دولت بینک ڈکیتی ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن تم نے یہ شرط لگا دی ہے کہ ایسے کاموں کے لیے شیر کا دل گردہ درکار ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مظفر اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قبل اس کے وہ جواب میں کوئی سخت جملہ کہتی، مظفر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے سوچا سیدھا جنگل جاتا ہوں، شیر کا شکار کرتا ہوں، اسے مار گرانے کے بعد اس کا دل گردہ نکالتا ہوں، ڈکیتی کی نیت سے کسی بھی بینک میں گھس جاتا ہوں۔ ایسے کاموں کے لیے چونکہ شیر کے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ لوگ شیر کا دل گردہ دیکھتے ہی وہاں موجود ساری رقم ایک تھیلے میں ڈال کر میرے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس خوبصورت اور شائستہ مذاق پر خدیجہ اب اختیار ہنسنے لگی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، مظفر، ایسے پرمزہ لطیفوں سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، سوچو کچھ کرو۔ خدیجہ وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، مجھے تنگ نہ کیا کرو، ہم اس وقت بھی ہزاروں سے اچھے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے نیچے دیکھنا چاہیے، ہم کسی رات بھوکے نہیں سوئے۔
معقول اور مناسب لباس بھی پہنتے ہیں۔ رہنے کے لیے اللہ نے اپنی زمین و چھت دے رکھی ہے، ہم اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، تم مجھ سے جھگڑا کرتی ہو نا، لیکن دیکھ لینا جب میں نہیں رہوں گا تو تم دھاڑے مار مار کر مجھے یاد کرو گی، میں بہت یاد آؤں گا۔ میں اپنے لیے کچھ تھوڑی چاہتی ہوں۔ خدیجہ نے اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر جلدی سے کہا، میں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ۔ خدیجہ نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو مظفر تڑپ کر بولا، کیا ہوا ہے میری زہدہ کو؟ مظفر کو اپنی اکلوتی اولاد زہدہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ہر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور بیٹی کا معاملہ تو اور بھی حساس اور نازک ہوتا ہے، اور بیٹی بھی اکلوتی ہو تو محبت کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی باپ ایسا نہ ہوگا جسے اپنی بیٹی سے محبت نہ ہو، اور اگر ہوگا تو پھر وہ انسان نہیں ہوگا۔ خدیجہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، زہدہ کو ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر تم یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ خدیجہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زہدہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، وہ جوان ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی شادی بھی کرنا ہے، اور تم جانتے ہو یوں حالی پلی شادی نہیں ہو جاتی۔ لڑکے والے لڑکی کو بعد میں اس کے گھر کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے گھر کے مالی وسائل کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں سے کیا کچھ ملنے کی توقع بندھی جائے، اور یہاں ہمارے گھر میں۔ خدیجہ نے ایک مرتبہ پھر معنی خیز سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور اپنے شوہر کو تکنے لگی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں تم نے جو حالات بیان کیے ہمارے معاشرے کا ایسا ہی چلن ہو گیا ہے، لیکن میں نصیب پر یقین رکھتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے بنانے والے نے میری زہدہ کا نصیب بہت ہی اچھا بنایا ہے۔ نصیب؟ خدیجہ نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان جب بھی بحث یا تلخ کلامی ہوتی نصیب پر آ کر موقوف ہو جاتی، اس کے بعد کہنے اور سننے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ نصیب کے معاملے میں دونوں کی سوچ اور زاویہ نظر الگ الگ تھا۔ اختلاف رائے پر عموماً جھگڑا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ دونوں اس نقطے پر پہنچ کر شانت ہو جاتے تھے۔ شاید وہ منزل پر کھڑے ہو کر تلاش منزل کے لیے نکلتے تھے، اور لہٰذا اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ حالات اسی انداز اور رفتار سے ایک لگی بندھی ڈگر پر آگے بڑھ رہے تھے کہ مظفر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ حادثہ ٹیکسٹائل مل کے اندر ہی پیش آیا تھا، غلطی مظفر کی تھی، لہٰذا زیادہ ہنگامہ نہیں پھوٹ پایا، ورنہ میل والوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ انسانی ہمدردی اور متوفہ کی فیملی کی مالی مدد کے طور پر مل والوں نے مبلغ 25,000 روپے خدیجہ کو دی، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ مظفر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جب وہ زندہ نہیں رہے گا تو وہ بہت یاد آئے گا۔ خدیجہ نے اس کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ زیادہ ماں کی بنسبت باپ کے زیادہ نزدیک تھی، لہٰذا مظفر کی ابدی جدائی نے اسے ذہنی اور جذباتی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، اپنے آپ میں گم ہو کر رہ گئی۔ خدیجہ کے سامنے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اب اس گھر کی معاشی گاڑی کیسے چلے گی۔ مظفر کم زیادہ جتنا بھی کما کر لا رہا تھا، اس سے گزر بسر تو ہو رہی تھی، اس کے انتقال کے بعد آمدنی کا مستقل ذریعہ تو بند ہو گیا تھا۔ مل والوں نے جو 25,000 روپے دیے تھے وہ کتنے دن چلتے؟ ان میں سے 4-5 ہزار تو مظفر کے کفن دفن پر خرچ ہو گئے تھے۔ اگر وہ ہاتھ روک کر بھی خرچ کرتی تو 5-6 ماہ چل جاتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے ان ماں بیٹی کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ زہدہ نے فیصلہ کن انداز میں اپنی ماں سے کہہ دیا، امی میں آپ کی عدت پوری ہونے تک گھر میں بیٹھوں گی، اس کے بعد ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوں گی، اور سن لیں آپ میری ملازمت کی مخالفت نہیں کریں گی۔ زہدہ کا انداز دو ٹوک اور جارحانہ تھا۔ خدیجہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر پوچھا، نادان تم کون سی ملازمت کرو گی؟ تمہیں تو کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس ہنر نہ صحیح مگر تعلیم ہے، زہدہ نے پر اعتماد انداز میں کہا، کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی جائے گی۔ زہدہ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اگرچہ یہ کوئی بہت زیادہ تعلیم نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں آج کل کی طرح تعلیم اتنی بے وقت نہیں ہوئی تھی۔ پھر مسابقت کا وہ عالم نہیں تھا جو آج کل دکھائی دیتا ہے۔ ایک میٹرک پاس لڑکے یا لڑکی کو بآسانی کہیں بھی نوکری مل جاتی تھی۔ زہدہ بڑی ہونہار اسٹوڈنٹ رہی تھی، اس نے میٹرک میں ایک گریڈ حاصل کیا تھا اور آگے بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن گھریلو حالات اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ پچھلے 2-3 سال سے وہ گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ خدیجہ کی عدت کی مدت ختم ہوئی ہی تھی کہ ان ماں بیٹی کی زندگی میں ایک نیا کردار داخل ہوا۔ اس کردار کا نام تھا لیاقت حسین۔ خدیجہ اور زہدہ لیاقت حسین کو نہیں جانتی تھیں، وہ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ مل رہی تھی، لیکن اس چرب زبان شخص نے کچھ ایسے گھماؤ پھراؤ سے اپنا تعارف کروایا کہ اس کے چکر میں آ گئی۔ خدیجہ کے اپنے قریبی رشتہ دار یا تو زیادہ تر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے یا پھر ان میں سے کوئی باقی بھی تھا تو اس سے ملاقات نہیں تھی۔ لیاقت نے رشتہ داروں کا ایسا الجھا ہوا منظر کھینچا کہ وہ کئی قسم کی جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے بعد خود کو خدیجہ کا کزن ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بھی ان دکھ اور پریشانی کے لمحات میں اس پرخلوص ہمدرد اور نیک سیرت ماموزاد لیاقت حسین سے مل کر بہت خوش ہوئی۔
اس ملاقات کے اختتام پر لیاقت حسین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدیجہ، میں تمہارے گھریلو حالات سے پوری طرح آگاہ ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زہدہ نوکری وغیرہ کا ارادہ رکھتی ہے، اس کا جذبہ اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن میں اس بچی کو کمانے کی غرض سے گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ آج کے بعد اس گھر کی کفالت کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ لیکن تم اتنی بڑی ذمہ داری، میرا مطلب ہے تمہارا اپنا بھی گھر ہوگا، 100 مسائل ہوں گے، پھر تم… بس خدیجہ، وہ بڑے حتمی انداز میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، گھر یاد دلا کر میرے زخم ہرے نہ کرو، کبھی میں بھی گھر اور بیوی والا ہوتا تھا، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ بڑے گمبھیر انداز میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ خدیجہ کو کرید ہوئی کہ اس کی کہانی سے آگاہی حاصل کرے۔ تھوڑی سی ٹٹول کے بعد لیاقت نے اپنی پلاننگ کے مطابق خدیجہ کو ایک پراثر اور جذباتی کہانی سنا دی۔ اس کہانی کی روح سے کچھ عرصہ پہلے لیاقت حسین نے خوبصورت عورت سے شادی کی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی پر اس قدر مر مٹا کہ اس نے اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دیا۔ گھر، کاروبار اور دیگر سب کچھ اسی عورت کا ہو گیا۔ وہ کہنے کو اس عورت کا شوہر اور ہر شے کا مالک تھا، لیکن قانونی اعتبار سے صورت حالات اس کے برعکس تھی۔ لیاقت کی حیثیت ایک ملازم ایسی ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر اس حسین عورت نے وہ چال چلی جس کی خاطر اس نے یہ سارا کھٹراک پھیلایا تھا۔ اس نے باقاعدہ عدالت سے رجوع کیا اور لیاقت سے الگ ہو گئی۔ وہ الگ ہوئی تو قانونی طور پر لیاقت حسین کو گھر اور چلتے ہوئے کاروبار سے بے دخل ہونا پڑا۔ وہ کچھ عرصے تک اس ٹریجڈی پر پاگلوں کی طرح دیوانہ وار ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی سابق بیوی کے خلاف کچھ کر سکتا۔ اس کے ساتھ حالات نے جو بھی کھیل کھیلا تھا، اس میں اغلب ہاتھ اس کی اپنی حماقتوں کا تھا، لیکن وہ اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے بہت جلدی خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ سائٹ کی ایک فیکٹری میں، پہلے وہ اپنا بزنس کرتا تھا، اب وہ سائٹ کی ایک فیکٹری میں ملازم تھا اور اس کی رہائش کرائے کے کوارٹر میں تھی۔ اپنے اس افسوسناک کہانی کے اختتام پر اس نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، خدیجہ، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب سے مجھے تمہارے حالات کا پتہ چلا ہے، میں بہت بے چین ہوں۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں تک پہنچا۔ میرے قریبی رشتہ داروں میں ایک تم ہی باقی بچی ہو۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مجھے امید ہے تم میری اس نیکی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس چال باز نے خدیجہ کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی لیاقت نے روزانہ رات کو ان کے گھر کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ کچھ ایسی ہمدردی اور محبت سے پیش آیا تو خدیجہ اپنے دل اور گھر میں اس کے لیے اچھی خاصی گنجائش نکالنے پر مجبور ہو گئی۔ اگرچہ زیادہ کو ماں کا یہ فیصلہ زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن کوئی اختلاف یا احتجاج کرنے کے بجائے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک رات خدیجہ نے لیاقت حسین سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، تم کوارٹر کا کرایہ کیوں بھرتے ہو؟ یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہی ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں آ جاؤ۔ خدیجہ کے منہ سے یہی الفاظ سننے کے لیے لیاقت نے اتنے دن تک محنت کی تھی، گویا اس رات اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس نے خدیجہ کی پیشکش کے سامنے کمزور سی مزاحمت کی، پھر بڑے رضاکارانہ طور پر ہتھیار پھینک دی اور آئندہ روز وہ کرائے کے کوارٹر کو چھوڑ کر خدیجہ کے گھر میں مقیم ہو گیا۔ لیاقت گزشتہ چند روز سے ان ماں بیٹی کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کے اثرات تو اپنی جگہ تھے ہی، اس کے علاوہ بھی نگاہوں میں اس نے خدیجہ پر بھی ایک خاص کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس کے دل میں ایک خاص جگہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زاہدہ نے لیاقت کا اپنے گھر میں آ کر رہنا تو کسی حد تک گوارا کر لیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب ماں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بھڑک اٹھی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنے باپ کے مقام پر فائز دیکھنے کی روادار نہیں تھی، چاہے وہ شخص کتنا بھی مہربان اور ہمدرد انسان کیوں نہ ہو۔ ماں نے اسے زمانے کی اونچ نیچ سے روشناس کرایا، حالات کے تقاضوں سے آگاہ کیا اور سمجھانے بجھانے کے اختتام پر کہا، مجھ سے شروع میں بھول ہو گئی کہ میں نے لیاقت کو اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کر دی، ٹھیک ہے، وہ ہمارا اپنا ہے، لیکن لوگ تو یہ بات نہیں سمجھتے نا۔ تمہیں کیا معلوم میں لوگوں کی کیسی کیسی مانی خیز نظروں کا سامنا کرتی ہوں؟ تو مت سامنا کریں، زیادہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ کسی اچھے انداز میں اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی رہائش کا الگ کہیں بندوبست کر لے۔ یہ بات لیاقت کو بری بھی لگ سکتی ہے، خدیجہ نے کہا، پھر یہ بھی تو دیکھو وہ کتنی ہمدردی اور اپنائیت سے ہماری مالی مدد بھی تو کر رہا ہے۔ زیادہ پتہ نہیں اس روز کس موڈ میں تھی، اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے تو ابو کے انتقال کے وقت ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ روزی اور ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلوں گی، لیکن آپ نے اور آپ کے کزن نے میرا راستہ روک لیا۔ مجھے یقین ہے اگر میں نے کوئی جاب کر لی ہوتی تو ہمیں کسی کی مالی مدد کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میں اب بھی یہ کر سکتی ہوں، اس گھر کی معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، خدیجہ نے نرم لہجے میں کہا، تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ کر کے بھی دکھا سکتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کرتے وقت بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
زاہدہ نے شاکی نظر سے خدیجہ کی طرف دیکھا اور زخمی لہجے میں بولی، میں آپ کی بات بڑی اچھی طرح سمجھ گئی ہوں امی، آپ نے اٹل فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کے لیے جواز تلاشنے اور تراشنے کی کوشش نہ کریں، لیکن امی مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ میں اس شخص کو اپنے ابو کا درجہ دے سکوں گی۔ کوئی بھی شخص وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا جو میرے دل میں میرے ابو کے لیے ہے۔ ماں اور بیٹی میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد نہایت ہی سادگی کے ساتھ خدیجہ اور لیاقت کی شادی ہوگی۔ لیاقت حسین نے ایک خاص پلاننگ کے تحت خدیجہ کو اپنے شیشے میں اتارا تھا اور اس کا یہ مقصد بڑی حد تک پورا ہو گیا تھا۔ یہ شادی اس کے لیے ایک ایسی بنیاد تھی جس پر وہ اپنے عزائم کی من چاہی عمارت کھڑی کر سکتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، پھر میاں بیوی میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ زیادہ اول روز ہی سے اپنے سوتیلے باپ کو ناپسند کرتی تھی۔ جب لیاقت نے اس کی ماں کے ساتھ غیر انسانی سلوک شروع کیا تو اس کا رویہ ناپسندیدگی سے بڑھ کر غم و غصے میں بدل گیا، اور جب وہ اس پر بھی بری نظر ڈالنے لگا تو زاہدہ لیاقت سے شدید نفرت کرنے لگی۔ دراصل لیاقت حسین جس مقصد کے حصول کی خاطر اس گھر پر نازل ہوا تھا اس میں وہ بڑی حد تک کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے وہاں سے آف ہونا تھا کسی بھی وقت اور کسی بھی بہانے، لیکن اس فرار سے پہلے ہی موت نے اسے اپنے صفاق جبڑوں میں بھینچ لیا۔ اس کہانی کے چند پہلوؤں کو میں نے دانستہ آپ سے چھپا لیا۔ ان کی نقاب کشائی عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کی جائے گی۔ جب میں خدیجہ سے مختلف سوالات کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تو میں نے غلام مرتضیٰ اور پرویز کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ وہ یوں چونکی جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی، اور پھر میز پر قدرے آگے جھکتے ہوئے بولی، وکیل صاحب آپ ان دونوں کو اس کیس سے دور ہی رکھیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، ان کی وجہ سے خواہ مخواہ میری پریشانی تو بڑھے گی۔ ویسے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو مرتضیٰ ہے نا، اسے تو آپ خدائی فوجدار سمجھ لیں۔ دنیا بھر کے انسانوں کا درد شاید اسی کے دل میں سما گیا ہے۔ جہاں بھی کوئی مسئلہ دیکھتا ہے فوراً مدد اور تعاون کے لیے کود پڑتا ہے، لیکن ہے بالکل احمق۔ اس کی شمولیت سے اکثر بنتے بنتے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ میں اس کے خلوص و نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اس کی حماقتیں بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو پرویز ہارڈ ویئر والا ہے نا، یہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس کے دل میں ہماری ہمدردی صرف زاہدہ کی وجہ سے ہے۔ یہ مردود خود بھی زیادہ پر نگاہ رکھے ہوئے اور کسی نہ کسی بہانے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ اب یہ جو لیاقت کی موت کا موقع ہاتھ آیا ہے تو وہ پوری طرح سرگرم عمل نظر آ رہا ہے۔ غلام مرتضیٰ کے بارے میں خدیجہ کی رائے سے مجھے اتفاق تھا۔ میں نے خود بھی اسے ایسا ہی چغد اور بے وقوف پایا تھا۔ خدیجہ نے بڑی حد تک پرویز کے حوالے سے بھی میرے اندازے کی تصدیق کی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ زاہدہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ خدیجہ نے بھی کچھ ایسی بات بتائی تھی، لیکن اس سلسلے میں وہ اپنا اطمینان بھی ضروری سمجھتا تھا، لہٰذا خدیجہ سے پوچھ لیا، زاہدہ پر نگاہ رکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا پرویز زاہدہ سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ بات اس نے براہ راست مجھ سے تو نہیں کہی، لیکن اگر وہ ایسا سوچتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا ایسا کوئی خیال نہیں، لہٰذا اس کی ہر حرکت مجھے اوچھی اور کمینی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کا واقعی ایسا کوئی ارادہ نہیں تو پرویز کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے، میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تاکہ وہ کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہوں، وہ رکھے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے اس گھرانے کے لیے پرویز کی تڑپ کو خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا۔ وہ واقعی بہت فکرمند اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اسی تناظر میں نے خدیجہ سے پوچھ لیا، آپ کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس سلسلے میں پرویز سے بات کروں؟ وکیل صاحب، میں نے کہا ہے نا، آپ ان لوگوں کو بھول جائیں۔ وہ بیزاری سے بولی، آپ میری بچی کو جلد از جلد اس وبال سے نکالنے کی کوشش کریں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے پر یقین انداز میں کہا، میں اپنی پوری توجہ زاہدہ پر مرکوز کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دل میں کہا، میں پرویز کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ جتنی شدومت سے زاہدہ کی رہائی اور بریت کا خواہاں نظر آتا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زاہدہ کو چاہتا ہے اور اسے خدیجہ سے بھی دلی ہمدردی ہے۔ جبھی تو وہ لیاقت کے ظلم و ستم کی داستانیں سنانے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اپنی یادداشت میں سے اس کیس کی حد تک غلام مرتضیٰ کو ڈیلیٹ کیا اور پرویز کے نام پر سرخ دائرہ بنا دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو ملزمہ زاہدہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے اسے اس کیس سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ ملزمہ کی بے گناہی کے لیے بھی پر یقین تھا۔ دوسری جانب ملزمہ مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کی گرفتاری کا ایک سبب یہ کھلی نفرت بھی تھی۔ ازیں علاوہ اسی بنا پر پرویز بھی مقتول کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ لیاقت حسین کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ اگر یہ قتل زاہدہ نے نہیں کیا تھا تو پھر قاتل کون تھا؟ اس خطرناک سوال کے ممکنہ جواب کے سلسلے میں پرویز کا نام سر فہرست چمکتا دکھائی دیتا تھا، اس لیے میں نے اسے سرخ دائرے میں بند کر دیا تھا۔ خدیجہ سے ضروری معاملات طے کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا اور پرویز اینڈ کمپنی کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے چہرے الجھن امیز سنسنی سے سجے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے پرویز نے مجھ سے پوچھا، کیا رہا بیگ صاحب؟ یہ سوال غلام مرتضیٰ کے خیالات کی ترجمانی بھی کرتا تھا، لہٰذا
میں نے جواب دینے سے پہلے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور کہا آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زاہدہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے میری بات سننے کے بعد الجھن زدہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر غلام مرتضیٰ نے مجھ سے پوچھا لیکن بیگ صاحب خدیجہ نے تو ہم سے بات تک نہیں کی، کچھ بتایا بھی نہیں، خاموشی سے چلی گئی، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آئے تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے نا، اس لیے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، فکر اور تردد والی کوئی بات نہیں ہے، جب میں نے زاہدہ کا کیس پکڑ لیا تو اسے باعزت بری بھی کرواؤں گا، آپ لوگ اطمینان سے گھر جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور مزید کہا خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ دونوں اس کے معاملے میں کہیں نظر نہ آئے۔ غلام مرتضیٰ نے یہ سن کر بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے، جبکہ پرویز بہت متفکر دکھائی دینے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کیس سے الگ ہوتے ہوئے وہ بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا پرویز تم ایک آدھ روز میں مجھ سے ملنے آنا، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، میں اس رنگ کو کوئی نام نہ دے سکا کہ وہ خوشی کا رنگ تھا یا غم کا۔ غلام مرتضیٰ نے کہا بیگ صاحب میں چند دنوں کے لیے حیدرآباد جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں تو میں کل صبح روانہ ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کچھ اس انداز میں رخصت مانگ رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ میرا ملازم ہو۔ میں نے تو اس کی بے روزگاری اور پریشان حالی پر ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ نتھی کر لیا تھا، ورنہ وہ جس قسم کی صلاحیتوں کا مالک تھا ان سے میں بخوبی واقف تھا، اور ماشاءاللہ آپ بھی مکمل آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے اسے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، تم حیدرآباد کا چکر لگا کر آؤ، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے خدا حافظ کہہ کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز میں فرصت نکال کر متعلقہ تھانے پہنچا اور اس کیس کی ملزمہ زاہدہ سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ مجھے چونکہ اس کی وکالت کرنا تھی لہٰذا اس سے ملاقات ضروری تھی۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات میں زاہدہ کی زبانی مجھے بہت سی اہم باتیں معلوم ہوئی، ان میں سے بعض تو خدیجہ کے بیان کی تصدیق بھی تھیں اور بعض انکشافات کی حیثیت کی حامل تھیں۔ میں نے وکالت نامے اور چند ضروری کاغذات پر زاہدہ کے دستخط لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایک ذہین اور باصلاحیت لڑکی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے بہت جلد اس کیس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ متذبذب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کیس سے جان چھوٹ جائے گی والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہوگا، لیکن میری صلاحیت اور ذہانت کا اندازہ آپ نے کس شے سے لگایا ہے؟ یہ سوال کر کے اس نے اپنی ذہانت ہی کا ثبوت تو دیا تھا۔ بہرحال میں نے اس کے تذبذب کو دور کرنے کی خاطر کہہ دیا دراصل یہ ہے کہ میں نے تمہیں دستخط کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دستخط کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تم نے بائیں ہاتھ سے دستخط کیے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوا کہ تم لیفٹ ہینڈڈ ہو۔ میں نے سن اور پڑھ رکھا ہے، بلکہ میرے تجربے میں بھی آیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ بڑے باصلاحیت اور ذہین ہوتے ہیں۔ وہ خوش ہونے کی بجائے ایک دم اداس ہو گئی۔ میں نے اس کی تعریف کی تھی، فطری طور پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بجھ سی گئی تھی اور میں اس کی وجہ بھی سمجھ رہا تھا۔ وہ جس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی اس کا تقاضا بری طرح اس پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ میری وضاحت کے جواب میں اس نے صرف اتنا کہا ذہین اور باصلاحیت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں ایک نکردہ جرم میں اس وقت یہاں پڑی ہوئی ہوں۔ یہ عارضی پریشانی ہے، میں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا، جب یہ بات طے ہے کہ تمہارا جرم نکردہ ہے تو تمہیں بہت جلد اس مصیبت سے نجات بھی مل جائے گی۔ میں تمہیں آزادی دلانے کی خاطر ہی تو کوشش کر رہا۔ وہ قدرے مطمئن دکھائی دینے لگی۔ میں نے اسے چند ضروری باتیں سمجھائی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اب ہماری ملاقات عدالت کے کمرے ہی میں ہونی تھی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کر دیا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے اور وہ بھی پہلی پیشی پر، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جج نے میرے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہوئے ملزم زاہدہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ 2-3 پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی شروع ہونے میں کوئی 2 ماہ لگ گئے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس میں سب سے اہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول لیاقت حسین کی موت 12 اپریل کی رات 7 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گھر کے اندر گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ رپورٹ میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ جب اس کی گردن پر کسی تیز دھار آلے کی مدد سے وار کیا گیا اس وقت وہ حالت نیند میں تھا، گویا سوتے میں اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس دوران میں پرویز گاہے بگاہے میرے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ میں نے اسے ہر زاویے سے گھس کر دیکھ لیا۔ اس نے تھوڑے سے تامل کے بعد اس بات کا اقرار تو کر لیا تھا کہ وہ ملزم زاہدہ سے محبت کرتا تھا، اسے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود بھی اس نے یہ مان کر نہیں دیا کہ کسی بھی حوالے سے لیاقت حسین کی موت میں اس کا ہاتھ رہا ہو۔ اس سلسلے میں وہ بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد بولا، بیگ صاحب اگر مجھے یہی کام کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ میں نے کہا، دیکھو پرویز، تمہارا دعویٰ ہے کہ زاہدہ نے اپنے سوتیلے باپ کو قتل نہیں کیا، وہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ وکیل صفائی ہونے کے ناطے میرا اندازہ بھی یہی ہے، لیکن ہمارے ان خیالوں اندازوں کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں۔
عدالت ہر بات کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے، کیا تم اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل دے سکتے ہو؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، دلیل اور ثبوت تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ زاہدہ کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قاتل نہیں ہے۔ عدالت دل کے کہے کا اعتبار نہیں کرتی پرویز، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پرویز، لیاقت حسین قتل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے کسی نے قتل بھی کیا ہے۔ اگر زاہدہ قاتل نہیں جیسا کہ ہمارا خیال ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ لیاقت حسین کو کس نے قتل کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا تم اس بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتے ہو؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، جناب سچی پوچھیں تو میرا دھیان زاہدہ کی ماں خدیجہ کی طرف جا رہا ہے۔ خدیجہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے فروئی تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا دھیان کس بنا پر خدیجہ کی طرف جا رہا ہے؟ وہ مجھے کوئی مدلل جواب نہ دے سکا۔ میں نے اسے ڈیوٹی سونپ کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ لیاقت حسین کا اصل قاتل کون ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، عدالت کی باقاعدہ کارروائی میں کوئی 2 ماہ لگ گئے تھے۔ جس روز اس پیشی کا وقت آیا، عدالت کا کمرہ سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ جج اپنے چیمبر سے نکلا اور کرسی انصاف پر براجمان ہو گیا۔ چند لمحات تک وہ حاضرین عدالت کو ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے دیکھتا رہا، پھر کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی مخاطب اس کیس کی ملزمہ اور میری موکل زاہدہ تھی۔ بی بی، تم پر الزام ہے کہ 12 اپریل کی رات 7 اور 8 بجے کے درمیان تم نے اپنے سوتیلے باپ لیاقت حسین کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کیا تم اپنے اس جرم کا اقرار کرتی ہو؟ جج کے استفسار کے جواب میں ملزمہ زاہدہ نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کی باری آئی، لیکن اس سے پہلے کہ گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کی انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی IO انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر انکوائری آفیسر کو عدالت کے کمرے میں موجود رہنا پڑتا ہے۔ جج نے میری درخواست کو لائق توجہ جانا اور اس کے اشارے پر تفتیشی افسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ اس کیس کے تفتیشی آفیسر کا نام شفیع شاہ تھا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک انسپکٹر تھا اور متعلقہ تھانے کا انچارج بھی وہی تھا۔ شاہ صاحب، میں نے IO کی طرف دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، آپ ایک طرح سے استغاثہ کے والی وارث ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں نے کہا۔ میں نے استغاثہ کی رپورٹ کا بغور مطالعہ کیا اور میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ملزمہ زاہدہ کو صرف اس بنا پر گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کی گرفتاری کی ایک وجہ نفرت بھی ہے، IO نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے علاوہ سب سے مضبوط جواز یہ ہے کہ مقتول نے اپنی موت سے 1 روز قبل تھانے میں آ کر اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ملزمہ کی طرف سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اس گھر میں خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اس رپورٹ کے اگلے روز ہی وہ اپنی خوابگاہ میں قتل کر دیا گیا، لہٰذا مقتول کے آخری خدشاتی بیان کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دی اور ملزمہ کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تو کیا اس تفتیش کے دوران میں ملزمہ نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا؟ نہیں جناب، وہ صحت جرم سے انکاری ہے۔ اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن استغاثہ کے پاس کچھ ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ ملزمہ کا جرم معزز عدالت کے روبرو ثابت ہو جائے گا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ اپنی موت سے 1 روز قبل مقتول آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ ملزمہ اس کی جان لینا چاہتی۔ مقتول کی موت 12 اپریل کی رات واقعہ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ 11 اپریل کو آپ کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا وقوعہ سے 2 روز قبل یعنی 10 اپریل کو مقتول کے محلے کے چند افراد آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے مقتول کے ظالمانہ رویے کی شکایت کرتے ہوئے آپ سے تعاون کی درخواست کی تھی؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے ان کی شکایت پوری توجہ سے سنی تھی، لیکن اس شکایت پر کوئی قانونی کارروائی کرنے کی بجائے انہیں سوکھا ٹرخا دیا تھا۔ میں نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ترش لہجے میں بولا، وکیل صاحب، آپ تو قانون دان ہیں، میں بھلا آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ دیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ شکایت مدعی سست گواہ چست کی زندہ مثال تھی۔ اصولی طور پر زاہدہ یا خدیجہ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، اور میں نے ان سے کہا بھی یہی تھا کہ وہ ان ماں بیٹی میں سے کسی کو میرے پاس لے آئیں تو میں ان کی شکایت دور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ان کی بجائے اگلے روز مقتول خود مجھ سے ملنے تھانے آ گیا اور اس نے مجھے بالکل مختلف کہانی سنائی۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اس کے خلاف میرے پاس ایک سنگین نوعیت کی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ وہ اپنی بیوی خدیجہ اور سوتیلی بیٹی زاہدہ کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کرتا ہے۔ اس پر وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھے بالکل غلط بتایا گیا، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بیوی سے چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جانا لگ پاتا ہے، لیکن اس نے کبھی زاہدہ کو اف تک نہیں کہی۔ بہرحال میں نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا تھا، اس سے اگلے روز اسے قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ IO صاحب، آپ نے بتایا ہے مقتول اس خدشے کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا تھا کہ ملزمہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔
کیا اس نے اس حادثے کا کوئی سبب بھی بتایا تھا؟ جی ہاں، اس کا کہنا تھا ملزمہ اسے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس نے شدید نفرت کی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ ملزم کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کے باپ کی جگہ لے۔ آئیو نے جواب دیا، پھر تو اسے اپنی ماں سے بھی نفرت کرنا چاہیے تھی۔ میں نے ایک اہم نکتہ اٹھایا کیونکہ اس کی مخالفت کے باوجود بھی خدیجہ نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں خدیجہ سے بھی نفرت کرتی ہو۔ وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے ان کے گھریلو معاملات کا تفصیلی علم نہیں ہے۔ مجھے ان کے گھریلو حالات کا تفصیلی علم نہیں ہے۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے انکوائری آفیسر سے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے آلہ قتل تلاش کرنے میں آپ کو ایک بھی پاپڑ نہیں بیلنا پڑا۔ وہ تیز دھار چھری جس کی مدد سے مقتول کی شہرک کاٹی گئی وہ مقتول کے بیڈ کے نیچے پڑی مل گئی۔ اس خون آلود چھری کو آپ نے فوراً اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس نے متصر سا جواب دیا، آپ کو بالکل درست پتہ چلا۔ میں نے پوچھا، آلہ قتل کو قبضے میں کرتے ہی آپ نے اس پر سے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں فنگر پرنٹس کی رپورٹ دیکھنے کو کیوں نہیں ملی؟ وہ رپورٹ اس لیے آپ کی نظر سے نہیں گزری کہ فنگر پرنٹس اٹھانے میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی، شفیع شاہ نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ آلہ قتل پھل سے لے کر دستے تک خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ آئیو وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایک آدھ معمولی سی کھلی جگہ ملی، لیکن وہاں کوشش کے باوجود بھی قاتل کی انگلیوں کے نشانات کو حاصل نہیں کیا جا سکا۔ آپ اسے ایک اتفاق سمجھیں یا پھر ملزمہ کی خوش قسمتی؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور معنی خیز انداز میں کہا، میں اسے اتفاق سے زیادہ ملزمہ کی بدقسمتی سمجھوں گا۔ بدقسمتی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، وہ کیوں وکیل صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بدقسمتی اس لیے کہ اگر آپ آلہ قتل پر سے قاتل کی انگلیوں کے نشانات اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے تو اسی لمحے میری موکل کی بے گناہی ثابت ہو جاتی، کیونکہ آپ کو کہیں بھی ملزم کے فنگر پرنٹس نہ ملتے اور جو پرنٹس آپ کو حاصل ہوتے وہ ملزم کی انگلیوں کے نشانات سے قطعی مختلف ہوتے۔ میرا بیان کردہ نقطہ پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آیا تھا یا نہیں، بہرحال وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، یقیناً آپ نے جائے وقوع کا بڑی تفصیل سے معائنہ کیا ہوگا؟ میں نے اپنی کوشش کے تحت کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں، آپ سے ان کی تصدیق چاہوں گا۔ واضح رہے کہ ملزمہ کی والدہ خدیجہ ان معلومات کی تصدیق کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ جائے وقوع یعنی مقتول کا بیڈ روم 10x12 فٹ کی پیمائش کا حامل کمرہ ہے اور اس ایک کونے میں بیڈ بچھا ہوا ہے؟ بیڈ کی پیمائش 5x6 فٹ ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی معلومات درست ہیں۔ اس کے جواب دینے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے توقع کر رہا ہو میں جرح کی پٹاری میں سے کوئی خطرناک سانپ برآمد کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کی توقع کو پورا کرتے ہوئے کہا، ایوب صاحب، اس بیڈ روم میں داخل ہونے کا راستہ مغربی دیوار میں ہے، جبکہ مذکورہ بیڈ مغربی اور شمالی دیوار کے اتصال سے بننے والے کونے میں بچھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ بیڈ کا سرہانہ دیواروں سے بننے والے کونے کی سمت ہے۔ اسی بیڈ پر لیاقت حسین کو سوتے میں قتل کیا گیا ہے اور اسی بیڈ کے نیچے سے آپ کو آلہ قتل ملا تھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے استفساریہ کہا، آپ نے آلہ قتل یعنی اس خطرناک چھری پر بھی تحقیق فرمائی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس گھر میں استعمال ہونے والی چھری نہیں تھی بلکہ وہ اس گھر کے لیے ایک نئی چیز تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں، خدیجہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس چھری کا ان کے گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ مقتول کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اس کی موت کا وقت رات 7 اور 8 بجے کے درمیان ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب رات کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ مقتول رات شروع ہوتے ہی ایسی بے خبری کی نیند کیوں سو رہا تھا اور کسی نے اس کی گردن کاٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا اور اسے مطلق خبر نہ ہو سکی؟ آپ کے اس سوال کا بالکل متشفی جواب تو ملزمہ کی ماں خدیجہ ہی دے سکتی ہے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میری معلومات یہ ہیں کہ اس روز مقتول کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوکے، میں آپ کی موجودگی میں یہ سوال مقتول کی بیوہ خدیجہ سے ضرور پوچھوں گا، میں نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو آپ نے مقتول کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ مردہ حالت میں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اس کی لاش کی پوزیشن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اور وہ اپنے بستر پر چت لیٹا تھا۔ آئیو میرے سوال کی تہ میں اترتے ہوئے بولا، اس کی گردن شہرک پر سے کٹی ہوئی تھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس کی گردن پر چھری چلائی گئی تو اس نے خاموشی سے جان دے دی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، وہ جیسا چت لیٹا تھا بالکل ویسا ہی پڑا رہا۔ وہ جلدی سے بولا، میرا مطلب سمجھ نہیں سکے یا پھر میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکا؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں جب مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ اپنے بیڈ پر چت سویا ہوا تھا۔ گردن کٹنے کے سبب اس کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی پوزیشن وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ میں نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو وہ کم و بیش کروٹ کے بل بیڈ کے سرے پر پہنچا ہوا تھا۔ کون سے سرے پر؟ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی سوال داغ دیا۔ وہ سرا جو دیوار کی جانب ہے۔
آئیو نے جواب دیا۔ شمالی دیوار والا سرا نا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں جائے وقوع کے نقشے کو تازہ کیے، پھر آنکھیں کھولتے ہوئے بولا بالکل بالکل۔ بیڈ کی ایک سائیڈ کمرے کی شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ سے بیڈ پر اترنا چڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کا مردہ جسم اس سمت میں بیڈ پر پڑا ہوا ملتا تو پھر دیوار کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بستر کی حالت اس پر لگے ہوئے خون کے دھبوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں جانے سے قبل مقتول بیڈ کی دیوار والی سائیڈ ہی میں چت لیٹا ہوا تھا۔ تھینک یو آئیو صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اچانک ہی اسے پوچھ لیا، کیا آپ کو معلوم ہے اس کیس کی ملزمہ اور میری موکل زادہ لیفٹ ہینڈر ہے؟ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں۔ جج نے چونک کر انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، شاہ جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے وکیل صاحب کے ایک سوال کے دو مختلف جواب دیے، کیوں؟ وہ الجھ تو چکا ہی تھا۔ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے وضاحت پیش کی، وہ جناب علی، بات دراصل یہ ہے کہ وکیل صفائی نے اتنا اچانک یہ سوال کیا کہ میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے میرا دھیان ادھر ادھر ہو گیا تھا، جبکہ میں جانتا ہوں ملزمہ بائیں ہاتھ سے لکھنے اور کام کرنے کی عادی ہے۔ میں نے اس کی حرکات و سکنات کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور ایک تو ضروری کاغذات پر اسے دستخط کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ملزمہ کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اس پیشی پر ہمارے کیس کا نمبر خاصا پیچھے لگا ہوا تھا، اس لیے کارروائی کے لیے زیادہ وقت نہ مل سکا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے سلمہ نامی ایک عورت کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ سلمہ بھی گولی مار ہی کی رہنے والی تھی۔ اس کا گھر حدیجہ والی گلی میں 4 گھر چھوڑ کر واقع تھا۔ وہ واجبی سی شکل و صورت کی مالک ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ سلمہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جج کی اجازت سے گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور استغاثہ کی گواہ سلمہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کو اس محلے میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو گولی ماری کی گلیوں میں دیکھا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ شروع سے وہیں رہ رہے ہیں۔ شروع سے پتہ نہیں اس کی کیا مراد تھی، یہ دنیا شروع ہوتے وقت یا قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں سے۔ چونکہ وکیل استغاثہ نے اس سلسلے میں کوئی وضاحت ضروری نہیں سمجھی تھی، اس لیے گواہ نے خود کوئی تفصیل بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر تو آپ ملزمہ اور اس کے گھر والوں کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں گی، وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ گواہ نے ملزمہ زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جی بہت اچھی طرح۔ ملزمہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بہت ہی غصہ ور ہے، ایک دم آگ کا گولا۔ اس کا مطلب ہے ملزمہ سے اکثر آپ کی بات چیت ہوتی رہتی تھی؟ جب ایک محلے گلی میں رہیں گے تو لازمی بات ہے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بات چیت تو ہوگی۔ وکیل استغاثہ نے اسے پوچھا، ٹھیک ہے بعض لوگوں کو کم غصہ آتا ہے اور بعض افراد کو زیادہ، لیکن آپ نے خاص طور پر ملزمہ کے لیے آگ کا گولا کے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا وکیل استغاثہ اس انداز میں جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کون سی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، لہٰذا خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ استغاثہ کی گواہ سلمہ نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، میں نے ملزمہ کو آگ کا گولا اس لیے کہا ہے کہ اس کے غصے میں ایک خاص قسم کا انتقامی جارحانہ پن پایا جاتا ہے، یہ جسے نشانے پر رکھ لیتی ہے، پھر اس کے خلاف سوچتے ہوئے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہتی، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اسے آتشی مزاج کہہ سکتے ہیں۔ کیا معزز عدالت کے روبرو ملزمہ کی آتش مزاجی کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہیں؟ میں وکیل استغاثہ کی چال کو شروع ہی میں سمجھ گیا تھا، اب اس کے عزائم کھل کر سامنے آ رہے تھے۔ سلمہ نے اس کے استفسار کے جواب میں بڑے دھڑلے سے ملزمہ کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، سب سے بڑی مثال تو آپ کے سامنے ہے وکیل صاحب۔ ملزمہ اپنے سوتیلے باپ سے شدید نفرت کرتی تھی، بالآخر اس نفرت نے ملزمہ کو آج عدالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ لڑکی اپنے غصے اور جلال کو قابو میں رکھتی تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ وکیل استغاثہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے گواہ کے جواب ہی سے ایک نکتے کو چکھ لیا اور قدرے اضطراری انداز میں استغاثہ کی گواہ سلمہ سے پوچھا، کیا کبھی ملزمہ نے آپ کے سامنے اپنی اس نفرت کا اظہار بھی کیا تھا جو وہ اپنے سوتیلے باپ یعنی مقتول لیاقت حسین کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی؟ کوئی ایک بار کیا؟ سلمہ نے مخصوص انداز میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس نے کئی مرتبہ اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی، میں نے ہر دفعہ اسے سمجھایا کہ اس کی ماں حدیجہ نے جو بھی کیا ہے وہ حالات کا تقاضا تھا، دوسری شادی کرنا کوئی جرم یا گناہ کا کام نہیں۔ ٹھیک ہے وہ اپنے باپ مظفر علی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں مانتی ہوں مظفر تھا بھی اسی لائق کہ دوسرے اس سے محبت کریں، مگر یہ تو کوئی طریقہ یا اصول نہیں کہ وہ سگے باپ کی محبت کو سوتیلے باپ سے نفرت میں بدل دے۔ وہ مقتول کو مرحوم کا مقام نہیں دینا چاہتی، نہ دے، لیکن اس کے بدلے میں شدید نفرت کی تو کوئی تک نہیں بنتی نا۔ میں آپ کو بتاؤں؟ ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے 1-2 بار ملزمہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ یہ مقتول سے اس قدر نفرت کرتی ہے کہ اگر اسے موقع ملا تو اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی، اور آپ دیکھ لیں۔ عمانی خیاز انداز میں متوقف ہوئی۔
اس آگ کے گولے نے آخر اپنے سینے میں دہکتے ہوئے نفرت اور انتقام کے الاؤ کو ٹھنڈا کر ہی لیا۔ وکیل استغاثہ اپنے گواہ کی زبانی معزز عدالت کو جو کچھ باور کرانا چاہتا تھا، اپنی عقل و فہم کے مطابق وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے فاتحانہ انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے جرا کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ میں اپنی باری پر اٹھا اور گواہ والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست سوال کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ ملزم آپ کی گلی میں رہتی تھی اور اکثر و بیشتر آپ کو اس کے خیالات جاننے کا بھی موقع ملتا رہتا تھا۔ ذرا سوچ کر وہ جواب دیں، کیا کبھی ملزمہ نے آپ کو بھی کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو؟ مجھے وہ کیوں نقصان پہنچائے گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ یعنی آپ تسلیم کرتی ہیں کہ ملزم آپ کی دشمن نہیں ہے؟ ہاں، اس میں ایسی الجھن والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ آپ کی دشمن نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے اپنا دوست سمجھتی ہیں۔ وہ میرے سوالات میں الجھ کر رہ گئی، متملانہ انداز میں بولی، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جسے اپنا دشمن سمجھیں وہ آپ کا دوست بھی ہو۔ میری ملزمہ سے کبھی دوستی رہی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ جب آپ کی ملزمہ سے کبھی دشمنی نہیں رہی تو پھر آپ اس کیس میں اسے دشمنی کرتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے ہاسے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، مجھ سے پوچھنے لگی، میں نے کیا دشمنی کی ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور ہاسے سخت الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلمہ بیگم، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کے روبرو بتایا ہے کہ ملزمہ انتہائی غصہ ور، منتقم مزاج اور جارحانہ انداز کی مالک ہے، یہاں تک کہ آپ نے اسے آگ کے گولے سے تشبیہ دے ڈالی۔ یہ بھی کہا کہ ملزمہ جس شخص کو نشانے پر رکھ لیتی ہے اس کے خلاف سوچتے اور عمل کرتے ہوئے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہی خصوصیات کی بنا پر آپ نے ملزمہ کو آگ کا گولا، آتش مزاج اور پتہ نہیں کون کون سے خطاب دے ڈالے ہیں۔ جو شخص آپ کا دوست ہو نہ ہی دشمن، اس کے بارے میں اس نوعیت کی بیان بازی کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا یہ ملزمہ کے لیے آپ کی کھلی دشمنی نہیں ہے؟ اس نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں اپنے زیریں ہونٹ کو دانتوں سے دبایا، پھر خاصے منتشر لہجے میں بولی، میں نے ملزمہ کی عادات و اطوار اور مزاج کو جیسا پایا وہی بیان کیا ہے۔ میرے اس عمل سے کہیں بھی دشمنی نہیں جھلکتی۔ بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے معزز عدالت کو حقائق سے آگاہ کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے یہ آپ کا حق بنتا تھا۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، سلمہ بیگم، آپ کے بیان سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ آپ نے ملزمہ کو اپنی آنکھوں سے وہ جرم کرتے دیکھا ہے جس کے الزام میں وہ اس وقت ملزموں والے کٹہرے میں کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ملزمہ کو اپنے سوتیلے باپ کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ شاید میری بات سمجھ نہیں سکے یا آپ اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ وہ اپنے قدموں سے اکھڑ چکی تھی، اس کی بنیاد کو ہلا کر میں نے اپنے لیے راہ ہموار کر لی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے جہاں تک سبق یاد کروا رکھا تھا، میں نے پرچہ امتحان اس سے تھوڑا آگے سے ترتیب دے ڈالا تھا، اسی لیے میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے وہ خاصی دقت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے جرح کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، سلمہ بیگم، الفاظ کو گھمانے پھرانے سے اگرچہ مفہوم میں تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے اصل واقعے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کے الفاظ کا غلط مطلب نکالا ہے اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ میں انہیں سمجھ نہ پایا ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے چند منٹ پہلے وکیل استغاثہ کو بتایا ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر ملزمہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ سے شدید نفرت کرتی ہے اور اگر اسے موقع ملا تو وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ پھر آپ نے ملزمہ پر انگلی اٹھاتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا، دیکھ لیں، اس آگ کے گولے نے آخر اپنے سینے میں دہکتے ہوئے نفرت اور انتقام کے الاؤ کو ٹھنڈا کر ہی لیا۔ آپ کے یہ دو ٹوک الفاظ اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ملزمہ کے مجرم ہونے کے لیے پر یقین ہیں، یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزمہ کو لیاقت حسین کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے ایک ایسی بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا کہ وہ گھبرا کر راستے کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی اور بالآخر اس کی متلاشی نظر وکیل استغاثہ کے چہرے پر جا ٹکی، لیکن قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگاتا، میں نے گواہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے ہاتھ سے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، سلمہ بیگم، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو میں اپنا سوال دہرا دیتا ہوں۔
وہ جلدی سے بولی، کوئی کنفیوژن نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرا مطلب ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے ملزمہ کو قتل کی واردات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملزمہ کو بے گناہ سمجھتی۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، اور میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ وکیل استغاثہ فوراً اس کی مدد کو لپک آیا۔ میں نے گواہ سلمہ بیگم کو سوالات کی جس مجھدار میں لا پھینکا تھا، اگر وہاں بھی وکیل استغاثہ اسے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاتا تو پھر اس کی وکالت کا کیا جواز باقی رہ جاتا تھا؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ کی چیختی ہوئی آواز عدالت کے کمرے میں ابھری۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کی معزز گواہ کو ذہنی الجھاؤ میں ڈال کر زج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے اس کے حملے کا جواب دینا ضروری جانا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں نے فی الواقع ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ گواہ کے بیان میں موجود الفاظ کے جو معنی اور مفہوم ابھر کر سامنے آتا ہے، میں نے تو اس تاثر کی بات کی ہے۔ استغاثہ کے گواہ سلمہ بیگم نے جس اعتماد کے ساتھ میری موکل کو آقا گولہ قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے سینے میں دہکتے ہوئے نفرت و انتقام کے علاق کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کو پورا یقین ہے کہ مقتول کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف ملزمہ ہے۔ یہ وثوق، یہ اعتماد اور یہ یقین اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے اگر گواہ نے اپنی آنکھوں سے ملزمہ کو قتل کی واردات کرتے دیکھا ہو۔ That's all, Your Honor۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں وکیل صاحب اپنے گواہ کے بیان کے بارے میں؟ وکیل استغاثہ نے جج کو جواب دینے سے پہلے گھور کر ماندانہ نظر سے میری طرف دیکھا، پھر روئے سخن جج کی سمت موڑتے ہوئے بولا، جناب علی، استغاثہ کے گواہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت ہے۔ وہ میرے فاضل دوست کی طرح الفاظ کے گھماؤ پھراؤ کے فن سے آشنا نہیں، اس لیے وکیل صفائی نے اس کے الفاظ کو پکڑ کر اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اس کے نیچے دبی اور پھنسی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا جو وکیل صفائی سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیا مطلب تھا اس کا؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گیپ دے کر تیز شاٹ کھیل دیا۔ ہاں، وکیل استغاثہ ہیں، استغاثہ گواہ کے بیان کی وضاحت آپ ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے معنی خیز انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی سمت دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، جناب علی، بات دراصل یہ ہے کہ استغاثہ کے گواہ سلمہ بیگم نے ملزمہ کو اپنی آنکھوں سے قتل کی واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ عینی شاہد کہلاتی۔ استغاثہ کی طرف سے اسے کہیں بھی آئی وٹنس یعنی عینی شاہد نہیں کہا گیا۔ اس بیچاری نے تو ملزمہ کے مزاج، عادات اور عزائم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اپنی سادگی کے باعث وکیل صفائی کے شکنجے میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ جبکہ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ یور آنر، انسان کی سوچ اور بیان اس کے ماحول سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ ملزمہ زاہدہ کو اس کے سوتیلے باپ لیاقت حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے عدالت تک پہنچایا گیا ہے۔ اکیوزڈ باکس میں اسے کھڑے دے کر ہر دیکھنے والے کے ذہن میں یہی خیال جاگے گا کہ اس نے کوئی نہایت ہی سنگین جرم کیا ہوگا۔ گواہ چونکہ وقوع کی سنگینی سے بھی بخوبی آگاہ ہے، لہٰذا اس نے حالات حاضرہ اور ملزمہ کے خطرناک خیالات کی روشنی میں کہہ دیا، اس آگ کے گولے نے اپنے سینے میں دہکتے ہوئے نفرت اور انتقام کے علاق کو ٹھنڈا کر لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ وکیل استغاثہ نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گواہ کے بیان پر مرہم کاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ جج نے اکتائے ہوئے انداز میں اس کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا، بیگ صاحب، یہ عدالت استغاثہ کے گواہ سلمہ بیگم کے بیان کو یہاں تک محدود کرتی ہے کہ اس نے ملزمہ کی باتوں اور خیالات میں اپنے سوتیلے باپ کے لیے شدید نوعیت کی نفرت کو محسوس کیا تھا۔ اسی بنا پر اس کا اندازہ ہے کہ ملزمہ نے اپنے خیالات اور عزائم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے سوتیلے باپ لیاقت حسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس نے ملزمہ کو جرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نو آبجیکشن یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایگری، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وکیل صاحب، آپ کو گواہ کے بیان کی اس شکل پر کوئی اعتراض ہو تو بتائیں۔ وکیل استغاثہ اس موقع پر کوئی اعتراض اٹھا کر خود کو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جج نے ایک انتہائی معقول اور اصولی بات کی تھی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑی فرم برداری سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب علی۔ آپ کو استغاثہ کی گواہ سے کوئی اور سوال پوچھنا ہے؟ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی۔ میں نے سلمہ بیگم کو فارغ کیا تو استغاثہ کی جانب سے یکے بعد دیگرے 2 گواہوں کو شہادت کے لیے پیش کیا گیا۔ ان میں ایک
قمر نساء نامی عورت تھی، اس کا بیان اور مقاصد سلمہ بیگم سے بڑی حد تک ملتے جلتے تھے، لہٰذا میں نے صرف 10 منٹ کی جرا ہی میں اسے کلین بولڈ کر دیا۔ دوسرے گواہ کا نام طیب علی معلوم ہوا، اس کا بیان پولیس کے موقف کی حمایت کرتا تھا۔ نہیں، مقتول نے اپنی موت سے قبل گواہ طیب علی سے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ ملزمہ کی طرف سے اسے جان کا خطرہ ہے، لیکن طیب علی کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی اپنی بات کو منوانے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل۔ مقتول دوبارہ زندہ ہو کر اس کے موقف کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے کڑی جرا کی مدد سے جلد ہی طیب علی کو کارنر کر دیا۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات میں کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ جس کی تفصیل بیان کی جائے۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہوا تو جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ گواہوں والے کٹہرے میں ملزمہ کی ماں اور مقتول کی بیوہ خدیجہ بیگم کھڑی تھی۔ آج اس نے خاصا سوبر لباس زیب تن کر رکھا تھا اور میک اپ وغیرہ پر بھی محنت اور وقت صرف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس سیشن کی سب سے اہم گواہ تھی۔ ایک اعتبار سے اسے اس کیس میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ خدیجہ نے اپنا طویل اور سنجیدہ بیان ریکارڈ کرایا، پھر دونوں طرف کے وکلاء کے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی کہ میں خدیجہ کے ماں پر اس کی بیٹی کا کیس لڑتے ہوئے ملزمہ زاہدہ کو باعزت بری کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور وکیل استغاثے کی سر بلندی قائم رکھنے کے لیے ملزمہ کو گواہ کے شوہر کے قتل کے الزام میں عدالت سے کڑی سزا دلوانے کا خواہاں تھا۔ اس تناظر میں مجھ پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ مجھے نہ صرف یہ کہ زاہدہ کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے اس مصیبت میں سے بڑی خوبصورتی سے نکالنا تھا، بلکہ کچھ ایسا بندوبست بھی کرنا تھا کہ لیاقت حسین کے اصل قاتل کی نشاندہی بھی ہو جائے۔ میرے لیے یہ ایک طرح کی کڑی آزمائش تھی۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وکیل استغاثہ گواہ والے کٹہرے کے پاس آ گیا اور جرا کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے اس نے خدیجہ سے سوال کیا، خدیجہ بیگم، کیا یہ درست ہے کہ مقتول تمہارا دوسرا شوہر تھا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، آپ کو اس حقیقت سے انکار تو نہیں ہے کہ ملزمہ اپنے سوتیلے باپ کو سخت ناپسند کرتی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی؟ یہ عین فطری بات ہے، خدیجہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شدید نفرت کے الفاظ مناسب نہیں ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ زاہدہ کو یہ شادی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے سوتیلے باپ سے ہنسی اکھڑی رہتی تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ زاہدہ کا فطری رد عمل تھا۔ وہ اپنے باپ مظفر علی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وکیل استغاثہ ہنسے جرحانہ انداز میں مستفسر ہوا، کیا یہ غلط ہے کہ ملزمہ نے اس شادی کی بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن اس کی مخالفت اور ناپسندیدگی کے باوجود بھی آپ نے مقتول سے شادی کر لی؟ یہ غلط نہیں ہے، خدیجہ نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ وکیل استغاثہ کی لفظی جارحیت کچھ اور آگے بڑھی، کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس شادی کے سلسلے میں آپ نے اپنی بیٹی کے جذبات اور احساسات کی پرواہ اس لیے نہیں کی کہ مقتول نے اپنی چال بازیوں کا جال پھیلا کر آپ کو بری طرح جکڑ لیا تھا؟ وہ ایک خاص پلاننگ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے خود کو آپ کا کزن ثابت کر کے پہلے آپ کے دل میں جگہ بنائی، پھر گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ جب آپ پوری طرح اس کے شیشے میں اتر گئیں تو آپ کو اس شادی کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ میں مرنے والی کی برائی کر کے خود کو گناہگار نہیں بنانا چاہتی، خدیجہ نے سادگی سے جواب دیا۔ اس جواب سے وکیل استغاثہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ ترش لہجے میں بولا، خدیجہ بیگم، مجھے آپ کے گناہ و ثواب سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ میرے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیں۔ یہ تمام وہ حقائق تھے جو میں نے دانستہ آپ سے چھپا لیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر انہیں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور یہ انتہائی موزوں موقع تھا۔ وکیل استغاثہ مقتول کی جن خوبیوں کا ذکر کر رہا تھا وہ بالکل درست تھی۔ مقتول ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہی اس کے گھر میں گھسا تھا۔ بہرحال وکیل استغاثہ نے جو زاویہ پکڑ رکھا تھا وہ میری موکل کے خلاف جاتا تھا۔ وہ ان حقائق کے افشاں سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ملزمہ انہی اوصاف کی بنا پر مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اسی نفرت میں بالآخر اس نے اپنے سوتیلے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خدیجہ بیگم نے وکیل استغاثہ کے دو ٹوک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، صورتحالات واقعی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں معزز عدالت کے روبرو یہ تسلیم کرتی ہوں کہ مرحوم لیاقت حسین کی نیت شروع ہی سے اچھی نہیں تھی، لیکن جب تک اس کے ارادے کھل کر سامنے آتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اس مسئلے کا کوئی مناسب حل نکالنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ لیاقت حسین قتل ہو گیا۔ آپ نے مقتول کی نیت کے حوالے سے بہت ہی محتاط الفاظ کا سہارا لیا ہے، وکیل استغاثہ نے خدیجہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا، پھر روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، استغاثہ کی بنیاد یہ ہے کہ ملزمہ نے شدید نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے سوتیلے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا۔
وہ اپنے سوتیلے باپ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی تھی؟ یہ معزز عدالت کے علم میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں ملزمہ کی نفرت اور مقتول کی پلاننگ کا احوال بیان کرتا ہوں تاکہ ملزمہ کی ذہنی کیفیت اور جذبہ انتقام کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اجازت ہے۔ وکیل استغاثہ کے خاموش ہوتے ہی جج نے باروب آواز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی دانست میں کوئی عظیم کارنامہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا۔ جناب علی، ملزمہ کے باپ مظفر علی کی موت کے بعد یہ ماں بیٹی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ چالاک اور مکار قسم کے افراد ایسے بے سہارا لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ مقتول بھی ایک ایسا ہی عیار اور چال باز شخص تھا۔ وہ خدیجہ بیگم کے گھر پہنچا، اپنی لچھے دار باتوں سے اسے الجھایا اور لمبی چوڑی ضرب تقسیم کے بعد اس نے خود کو خدیجہ کا کزن ثابت کر دیا۔ پھر چند روز بعد ہی وہ ان کے گھر میں مقیم تھا۔ اس نے اپنے بارے میں ایک ایسی دردناک کہانی سنائی کہ خدیجہ فوراً اس سے متاثر ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ پہلے وہ بزنس کرتا تھا، اب سائٹ کی کسی فیکٹری میں ملازم ہے۔ خدیجہ نے اس کی کہانی کا یقین کرتے ہوئے مقتول کو ایک انتہائی ہمدرد، مخلص اور نیک انسان تسلیم کر لیا۔ اسی دوران میں ملزمہ کی شدید مخالفت کے باوجود بھی گواہ نے مقتول سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد مقتول نے اپنے منصوبے پر عمل کا آغاز کر دیا۔ اس نے گواہ خدیجہ کو یہ راہ سجھائی کہ اگر اس گھر کو بینک میں رہن رکھ کر ایک موٹی رقم حاصل کر لی جائے تو زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ اس رقم سے وہ اپنی ڈوبے ہوئے بزنس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ گواہ کو یہ بات معلوم تھی کہ زندگی میں آسانیاں اور آسائشیں لانے کے لیے نوکری کافی نہیں ہوتی۔ اس بات پر اس کی پہلے شوہر سے ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ مظفر علی مرحوم کبھی بزنس کی طرف نہیں آیا تھا، چنانچہ مقتول لیاقت حسین نے گواہ خدیجہ کے سامنے جب بزنس کا آئیڈیا رکھا تو وہ فوراً مان گئی۔ اس ماننے کے نتیجے میں ایک طویل عرصے کے لیے وہ گھر بینک کی ملکیت بن گیا۔ بینک نے اس رہن کے عوض جو رقم دی وہ خدیجہ نے مقتول کے ہاتھ پر رکھی اور بڑی شدت سے سہانے دنوں کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ آخری سوالیہ جملہ اس نے وٹنس باکس میں کھڑی خدیجہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی وضاحت کو آگے بڑھایا۔ جناب علی، مقتول نے بڑی ہوشیاری سے ایک بڑی رقم ہتھیا لی۔ خدیجہ انتظار کرنے لگی کہ چند دنوں میں مقتول کا بزنس دوڑنے لگے گا اور ان کے گھر میں ہر شے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اس موقع پر بھی ملزمہ نے سخت مخالفت کی تھی کہ خدیجہ اتنا بڑا رسک نہ لے، مگر اس کی ماں نے ایک نہیں مانی۔ مقتول بڑی پلاننگ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اول اس نے خدیجہ سے شادی کر کے گھر کا آرام و سکون اور مزہ حاصل کر لیا تھا۔ دوم، وہ بزنس کے بہانے ایک بڑی رقم اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ اس نے اپنے طے شدہ مقاصد پورے کر لیے تھے۔ منصوبہ بندی کے مطابق اب اسے بن بتائے چپ چھپاتے کہیں غائب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ملزمہ کی خاطر وہ اپنے منصوبے کی توسیع میں لگ گیا۔ اس لڑکی نے قدم قدم پر مقتول کی مخالفت کی تھی۔ اس نے سوچا جاتے جاتے اس پر ہاتھ صاف کر لیا جائے، مگر قبل اس کے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھتا ملزمہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ غلط ہے، میری بچی قتل نہیں کر سکتی، خدیجہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ لیاقت حسین کا فراڈ اور بدنیتی اپنی جگہ میں مانتی ہوں، اس نے بڑی منصوبہ بندی سے ہمیں لوٹ لیا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ لیاقت کے انہی کرتوتوں کے باعث زاہدہ اسے نفرت کرتی تھی، لیکن اس نے لیاقت کی جان نہیں لی۔ وہ خدیجہ کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وکیل استغاثہ نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ مقتول نے خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے شادی کی تھی؟ ہاں، یہ درست ہے، خدیجہ نے جواب دیا۔ اور آپ یہ بھی مانتی ہیں کہ اس نے نہایت چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا؟ جی ہاں، مقتول کی چال بازی کو میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ گویا آپ مقتول کی بدنیتی کو تسلیم کرتی ہیں، خدیجہ نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے جراح کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، مقتول کی بدنیتی جب گھر اور آپ سے آگے بڑھ کر ملزمہ زاہدہ کو چھونے لگی تو پہلی مرتبہ آپ کو مقتول سے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ آپ نے اس روز مقتول سے شدید جھگڑا بھی کیا تھا، جس میں مقتول نے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ملزمہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے اور یہ کہ آپ کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ملزمہ نے مقتول سے اپنی شدید نفرت کے نتیجے میں اس پر الزام تراشی کی ہے وغیرہ۔ ہاں، یہ واقعہ پیش آیا تھا، خدیجہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن آپ نے مقتول کی وضاحت کا یقین نہیں کیا تھا؟ زاہدہ کے حوالے سے مقتول کی بدنیتی آپ پر آشکار ہو چکی تھی۔ ملزمہ نے تنہائی میسر آتے ہی دھمکی دینے والے انداز میں آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلی فرصت میں اس بیہودہ شخص کو گھر سے نکال دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، زاہدہ نے کچھ اسی نوعیت کا احتجاج کیا تھا، خدیجہ کمزور سی آواز میں بولی۔ وکیل استغاثہ نے آخری داؤ آزمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ملزمہ زاہدہ نے اپنے الفاظ ورنہ اچھا نہیں ہوگا کی وضاحت بھی تو کی تھی۔ جی ہاں،
خدیجہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے کہا تھا اگر میں نے مقتول لیاقت حسین کو گھر سے نہ نکالا تو وہ گھر چھوڑ کر کہیں بھی چلی جائے گی یا پھر اپنے ہاتھوں سے اس خبیث شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے گی، اور اس کے چند روز بعد ہی آپ کے دوسرے شوہر لیاقت حسین کو قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، خدیجہ نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اجرا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کی اور اس کیس کی سب سے اہم اجرا کے لیے خدیجہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، خدیجہ بیگم، وقوع کے روز اب سپہر 5 بجے سے لے کر رات 8:30 بجے تک اپنے گھر میں موجود نہیں تھی، کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گی کہ یہ 3.5 گھنٹے آپ نے کہاں گزارے؟ میں اپنے پڑوس میں نورانی صاحب کے گھر میں تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق آپ کے دوسرے شوہر لیاقت حسین کو وقوع کے روز رات 7 اور 8 بجے کے درمیان قتل کیا گیا ہے، یعنی آپ کی غیر موجودگی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ 3.5 گھنٹے تک اپنے پڑوس میں کیا کرتی رہی تھی؟ میں نے بڑی محنت سے حاصل کردہ معلومات کو نہایت ہی احتیاط سے استعمال کرنے کا آغاز کر دیا۔ اس کیس کے سلسلے میں اب تک جو چیرہ ہوئی تھی اس کی روشنی میں استغاثہ اور ڈیفنس کا پلہ برابر نظر آتا تھا۔ اسی پیشی پر مجھے اس برابری کو ختم کرنا تھا۔ ڈیفنس کے پلے میں دلائل، حقائق، ثبوت اور انکشافات کی صورت میں اتنا کچھ ڈالنا تھا کہ وہ کسی اندھے کو بھی واضح طور پر جھکا ہوا دکھائی دے، اور میں یہی کوشش کر رہا تھا۔ خدیجہ نے میرے سوال کے جواب میں بڑی رسان سے بتایا، اس روز نورانی صاحب کے گھر میں ان کی بیوی نے محفل میلاد رکھی تھی۔ پڑھائی کا وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا تھا۔ میں اسی محفل میں گئی ہوئی تھی۔ اس تفصیل کو معزز عدالت تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، خدیجہ بیگم، تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے مقتول کے حوالے سے آپ پر سخت جرا کی ہے اور آج خود بھی مقتول کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ میں اس موضوع کو بالکل نہیں چھیڑوں گا۔ آپ کے شوہر لیاقت حسین نے آپ کے ساتھ کون سا دھوکہ کیا، زیر سماعت کیس سے براہ راست اس کا کوئی ناطہ نہیں نکلتا۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ جب وقوع کے روز سپہر 5 بجے آپ نورانی صاحب کے گھر گئیں تو اس وقت آپ کے گھر میں کون تھا؟ صرف زیادہ تھی، خدیجہ نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت تک مقتول گھر نہیں پہنچا تھا؟ جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے۔ وہ عموماً کتنے بجے گھر آ جایا کرتا تھا؟ کم و بیش رات 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق آپ کے شوہر کی موت رات 7 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقوع کے روز وہ 8 بجے سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جواب دیا، اس روز وہ 6:30 بجے گھر آ گیا تھا۔ 6:30 بجے؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے تیز آواز میں دہرایا، پھر پوچھا، خدیجہ بیگم، وقوع کے روز آپ تو سپہر 5 بجے سے رات 8:30 بجے تک نورانی صاحب کے گھر میں تھی، پھر آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مقتول اس روز 6:30 بجے گھر آیا تھا؟ میں اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن گواہ خدیجہ بیگم سے میں جس نکیلے انداز میں سوالات کر رہا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا میں استغاثہ کا حمایتی ہوں۔ شاید وکیل استغاثہ بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ جب بھی بڑی شرافت سے خاموش کھڑا عدالتی کارروائی کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میری طرف سے کسی عظیم انکشاف کی توقع رکھتا ہو، اور میری یہ کوشش تھی کہ اس کی توقع کو ٹوٹنے نہ دوں۔ خدیجہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے اپنے گھر آنا پڑ گیا تھا۔ کھانا شروع ہونے والا تھا اور نورانی صاحب کے گھر میں برتنوں کی کمی پیش آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اپنے گھر سے پلیٹیں اور گلاس پکڑ لوں۔ میں گھر آئی تو دیکھا لیاقت بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا وہ آج جلدی کیسے گھر آ گیا؟ اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور یہ کہ وہ سونا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سر درد کی گولی کھلائی اور برتن وغیرہ لے کر واپس نورانی صاحب کے گھر چلی گئی۔ آپ برتن لینے کے لیے کتنے بجے اپنے گھر آئی تھی؟ اس وقت 7 بجنے والے تھے۔ یہ بات مقتول نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ 6:30 بجے گھر آیا؟ جی ہاں، لیاقت کی زبانی مجھے یہ بات پتہ چلی تھی۔ جب 7 بجے آپ برتن لینے اپنے گھر میں آئیں تو کیا آپ کی بیٹی زیادہ گھر میں موجود تھی؟ نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ لیکن آپ میلاد میں جاتے وقت اسے گھر میں چھوڑ کر گئی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا آپ نے مقتول سے ملزمہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے لیاقت سے پوچھا تھا زاہدہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کہیں چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے سوچا آپ ادھر ہی کہیں آس پڑوس میں اپنی کسی دوست کے پاس چلی گئی ہوگی، خود ہی واپس آ جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں برتن لے کر نورانی صاحب کے گھر چلی گئی اور بعد میں میرا یہ اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ کون سا اندازہ؟ میں نے با آواز بلند دریافت کیا۔ یہی کہ وہ اپنی کسی دوست سے ملنے چلی گئی تھی، اس نے بتایا۔ کون سی دوست؟ میں نے فوراً اگلا سوال کر دیا۔
سیدہ، خدیجہ نے حتمی لہجے میں جواب دیا اور حاضرین عدالت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، وہ جو ادھر کونے میں اپنے باپ جہانگیر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس انکشاف کے بعد سب کی نظریں سیدہ نامی اس لڑکی کی جانب اٹھ گئیں جس کا ذکر خدیجہ نے کیا تھا۔ یہ دراصل میری چلی ہوئی ایک شاطرانہ چال تھی۔ میں اس سٹیپ کے ذریعے استغاثہ کی عمارت کو زمیں بوس کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میری درخواست پر جہانگیر اس روز اپنی بیٹی سیدہ کے ساتھ عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ سیدہ ایک طرف سے اس کیس میں صفائی کے گواہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب پھیرا اور نہایت ہی مدبانہ لہجے میں درخواست کی، یور آنر، یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ سیدہ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ اتنا کہہ کر میں غصہ دلانے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا نظر آیا۔ میرے حسین اتفاق ایسے الفاظ نے اس کے استغاثہ کی ناک پر ایک دھواں دھار پنچ رسید کر دیا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ میں نے خاص اہتمام کے ساتھ سیدہ کو عدالت میں حاضر کر رکھا ہے۔ بہرحال میں وکیل مخالف کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کی طرف متوجہ ہو گیا اور بدستور ملتجیانہ انداز میں کہا، یور آنر، خدیجہ کے بیان کی روشنی میں سیدہ بڑی اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ مجھے سیدہ سے 2-4 سوال کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر اس کے حکم پر سیدہ نامی وہ لڑکی وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ خدیجہ کو تھوڑی دیر کے لیے کٹہرے سے باہر نکال دیا گیا۔ سیدہ سے کوئی سوال پوچھنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری درخواست ہے کہ اس کیس کے تفتیشی آفیسر کو چند منٹ کے لیے عدالت سے باہر بھیج دیا جائے۔ میں آئیو کی غیر موجودی میں سیدہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئیو شفیع شاہ نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا اب اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ حاصل خاص جناب عالی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ اہمیت ابھی معزز عدالت کے سامنے واضح بھی ہو جائے گی۔ جج کے حکم پر انکوائری آفیسر شفیع شاہ کو عدالت سے باہر جانا پڑا۔ میں نے سیدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، کہ یہ درست ہے کہ آپ ملزمہ زاہدہ کی گہری دوست ہیں؟ آپ کا گھر پچھلی گلی میں واقع ہے۔ آپ لوگ آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کئی مختصر سوالات پر مشتمل ایک طویل سوال تھا، لیکن اس میں آسانی کا پہلو یہ تھا کہ تمام سوالات ایک خاص زاویے اور سیریز میں تھے، لہٰذا ان کا جواب ایک ہاں یا ایک نہیں میں دیا جا سکتا تھا۔ سیدہ کو قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، ہاں یہ درست ہے۔ کیا وقوعہ کے روز ملزمہ آپ کے گھر آئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کتنے بجے آپ کے گھر پہنچی تھی؟ یہی کوئی 6:30 بجے یا پھر 6:35 پر۔ اور اس کی واپسی کب ہوئی تھی؟ 8:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ 5-6 منٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ خود ہی واپس چلی گئی تھی یا کوئی اسے بلانے آیا تھا؟ اس کی امی ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر آئی تھی، سیدہ نے جواب دیا۔ آنٹی خدیجہ خاصی پریشان تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ زاہدہ کے سوتیلے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، پھر وہ دونوں چلی گئی تھی۔ اوکے، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، پھر سیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اب اچھی طرح سوچ کر بتائیں، کیونکہ میں اب آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں اس کے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کا جواب اس کیس کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ میں نے دانستہ لمحے بھر کو توقف کیا اور حاضرین عدالت کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ سب سے زیادہ خلابلی سنسنی مجھے وکیل استغاثہ کے چہرے پر نظر آئی۔ وہ بے چینی اور بے قراری سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں دوبارہ سیدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے میرے سوال کی منتظر تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اسے پوچھا، ملزمہ زاہدہ وقوعہ کے روز لگ بھگ 6:30 بجے آپ کے گھر آئی اور 8:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ سیدہ بی بی، آپ کو سوچ سمجھ کر یہ بتانا ہے کہ کیا ان 2 گھنٹوں کے دوران میں ملزمہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے گھر سے باہر نکلی تھی؟ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز نورانی صاحب کے گھر میں میلاد کے سلسلے میں جو کھانا دیا گیا تھا اس میں کیا کیا شامل تھا؟ وہ ترت بولی، بچھیا کا قورمہ تھا، تافتان تھی اور میٹھے میں کھیر تھی۔ آپ محفل میلاد میں شرکت کے لیے کون سا لباس پہن کر گئی تھی؟ میں نے جامنی شلوار پر پھولدار قمیض پہن رکھی تھی، اس نے بتایا، دوپٹہ بھی جامنی رنگ کا ہی تھا۔ میں نے پوچھا، جب آپ نورانی صاحب کے گھر جا رہی تھی تو زاہدہ کو کس لباس میں گھر میں چھوڑ کر گئی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر سیدہ کی جانب اشارہ کیا اور بولی، زاہدہ کے لباس کے بارے میں سیدہ نے آپ کو بتایا تو ہے؟ یعنی آپ سیدہ کے بیان کی تصدیق کرتی ہیں؟ بالکل، وہ قطعیت سے بولی۔ زاہدہ کو سفید لباس بہت پسند ہے اور وقوعہ کے روز بھی اس نے کاٹن کا سفید جوڑا ہی پہن رکھا تھا۔ خدیجہ صاحبہ، آپ سے میرا آخری سوال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھ لیا، وقوعہ کے روز جب آپ نورانی صاحب کے گھر سے واپس آئیں تو آپ کے بیان کے مطابق آپ نے مقتول کو بستر پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے دیکھا۔ کسی سفاک شخص نے تیز دھار آلے کی مدد سے اس کی گردن کاٹ ڈالی تھی۔ بستر کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جان دینے سے پہلے مقتول بے انداز تڑپا اور پھڑکا ہوگا۔ بستر پر جا بجا خون کے چھینٹے بھی پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آپ گھر سے نکلی اور زاہدہ کو تلاش کرتے ہوئے سیدہ کے گھر پہنچ گئیں۔
زاہدہ آپ کو وہاں مل گئی، آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ کسی نے اس کے سوتیلے باپ کو قتل کر دیا ہے، پھر آپ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئیں۔ ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نے سیدہ کے گھر میں ملزمہ کو دیکھا تو کیا آپ کو اس کے سفید لباس پر خون کا کوئی چھیٹا یا دھبا نظر آیا تھا؟ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی اور ٹھوس لہجے میں بولی، بالکل نہیں، وہ جیسا صاف ستھرا لباس پہن کر گئی تھی ویسے ہی لباس میں واپس آئی تھی۔ That's all, Your Honor، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کندھے اچکا دیے۔ اس کے بعد آئیو شفیع شاہ کو اندر بلا لیا گیا۔ میں چونکہ جج سے کہہ چکا تھا کہ آئیو سے چند سوالات کروں گا، لہٰذا شفیع شاہ کو وٹنس باکس میں کھڑے ہونے کو کہا گیا۔ حکم چونکہ جج کی طرف سے آیا تھا، لہٰذا وہ کسی پس و پیش کے بغیر جا کر گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ میں جج کا اشارہ پا کر فوراً آئیو کے پاس پہنچ گیا۔ وہ قدرے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اسے کون سا سوال کرنے والا ہوں۔ میں نے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ کے غیاب میں سیدہ بنت جہانگیر اور خدیجہ بیوہ لیاقت حسین کی یادداشت کا امتحان لیا گیا ہے اور وہ دونوں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بھی اس کڑی آزمائش میں سرخرو ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانے تو اس امتحان کا آغاز کیا جائے۔ اس نے متعاملانہ نظر سے وکیل ثغاثہ کو دیکھا اور جز بز ہوتے ہوئے بولا، آپ کو جو پوچھنا پوچھیں، میں یہاں موجود ہوں۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز جب آپ جائے واردات پر پہنچے تو آپ نے مقتول کو اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور تڑپنے پھڑکنے کے باعث بستر کی چادر کئی جگہ سے خون آلود ہو چکی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے استفسار کیا، آپ کے بیان کے مطابق جب مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ اپنے بستر پر چت سویا ہوا تھا، گردن کٹنے کے سبب اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی پوزیشن پہلے والی نہ رہی۔ جب آپ نے اس کی لاش کو دیکھا تو وہ کم و بیش کروٹ کے بل بستر کے کنارے پر پہنچا ہوا تھا، شمالی دیوار والے کنارے پر۔ Am I right؟ جی، میں نے ایسا ہی دیکھا تھا، آئیو نے جواب دیا۔ میں نے اچانک ہی سوال کیا، جب آپ نے ملزمہ زاہدہ کو اپنے سوتیلے باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تو اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ سفید لباس، بے سختہ اس کی زبان سے نکلا۔ بے داغ سفید لباس؟ میں نے اس کے لباس کو گھما پھرا کر تو نہیں دیکھا تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ میرا مطلب ہے آپ کو اس کا لباس خون آلود تو دکھائی نہیں دیا تھا؟ نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل ثغاثہ کی طرف دیکھا، جرا موقوف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ گواہوں کے بیانات کا سلسلہ گزشتہ پیشی پر مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا آئندہ پیشی پر دلائل کی باری تھی۔ جج اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوا تو عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے گزشتہ پیشی پر خدیجہ، سیدہ اور شفیع شاہ سے جس انداز کی جرا کی تھی، اس نے کیس کی صورت حالات کو عدالت پر واضح کر دیا تھا۔ جج اور حاضرین عدالت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ملزمہ زاہدہ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب تک کی عدالتی کارروائی سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ میری موکل اور اس کیس کی ملزمہ مسماتہ زاہدہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس کی تناسانی اور زبردستی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ مقتول لیاقت حسین کے اصل قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی بنسبت یہ فارمولہ زیادہ سہل نظر آیا کہ وہ مقتول کی سوتیلی بیٹی کو قربانی کی بکری بنا ڈالیں۔ اس غریب کا صرف اتنا قصور ہے کہ یہ اپنے سوتیلے باپ سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس نفرت کے لیے اس کے پاس ٹھوس وجوہ بھی تھی، جن کا تفصیلی ذکر گاہے بگاہے عدالتی کارروائی کے دوران ہوتا رہا ہے۔ میں یہاں پر اس قصے کو دوبارہ چھیڑ کر معزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اس سلسلے میں پہلے ہی خاصا بدنام ہوں۔ آخری جملہ میں نے وکیل ثغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ میری اس گہری اور نظر نہ آنے والی چوٹ پر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس کی حالت سے محظوظ ہونے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، لہٰذا میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، محبت اور نفرت دونوں فطری جذبے ہیں جو انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ قانون کی کتابوں میں ایسا کوئی باب نہیں جو محبت اور نفرت کے ان جذبات کو جرم کے زمرے میں بند کرتا ہو، اور کوئی ایسی دفعہ بھی وضع نہیں کی گئی جو محبت اور نفرت کرنے والوں پر عائد کی جا سکتی ہو۔ بہرحال میں مانتا ہوں کہ ملزم اپنے سوتیلے باپ سے نفرت کرتی تھی، لیکن یہ کوئی جرم نہیں کہ اسے قتل جیسے خطرناک کیس میں ملوث کر دیا جائے۔ میں معزز عدالت کے علم میں اس کیس کے وہ اہم زاویے لا رہا ہوں جو میری موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ ایک پیشی پر اس کیس کے آئیو صاحب نے جائے وقوعہ کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس کے مطابق مقتول جس بیڈ پر سو رہا تھا اس کی ایک سائیڈ اور سرہانہ دو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یعنی سائیڈ شمالی دیوار کے ساتھ اور سرہانہ مغربی دیوار کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ بستر پر چڑھنے اور اترنے کے لیے یا تو پائنٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر بیڈ کی جنوبی سائیڈ کو۔ آئیو کو یقین ہے کہ موت کے منہ میں جانے سے قبل مقتول شمالی دیوار والی سمت چت لیٹا تھا۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ میری موکل لیفٹ ہینڈیڈ ہے۔
ایک لیفٹ ہینڈر کے لیے پائنٹی پر کھڑے ہو کر یا جنوبی سائڈ پر رہتے ہوئے مقتول کی گردن پر چھری چلانا تکنیکی اعتبار سے ممکن نظر نہیں آتا، اللہ یہ کہ قاتل پہلے بستر پر چڑھے پھر قتل کرنے کی کوشش کرے۔ بستر پر چڑھنے کی صورت میں مقتول جاگ سکتا تھا اور قاتل ایسا کوئی رسک لینے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، مقتول کے بستر کی حالت اس بات کی گواہ ہے کہ موت کے منہ میں جانے سے قبل بڑی اذیت سے گزرا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے جاری ابلتے ہوئے خون نے بستر کو متعدد مقامات سے آلودہ کر دیا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ملزم اپنے لیفٹ ہینڈر ہونے کی حامی کو دور کرنے کے لیے بستر کے اوپر چڑھ گئی تھی، تو پھر ایک ناقابل جواب سوال ابھر کر یہ سامنے آتا ہے کہ ملزمہ کے سفید لباس پر خون کا ایک معمولی سا دھبا تک کیوں نہیں آیا؟ ملزمہ کا بے داغ لباس ثابت شدہ ہے۔ نمبر 3 اور سب سے اہم نقطہ، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ مقتول لیاقت حسین کی موت رات 7 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے انکار ممکن نہیں۔ دوسری جانب ایسی ہی ایک ناقابل تردید مسلمہ حقیقت یہ بھی موجود ہے کہ وقوع کے روز شام 6:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک ملزمہ اپنی دوست سیدہ کے گھر میں تھی اور اس دوران بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سیدہ اس بات کی تصدیق کے لیے معزز عدالت کے روبرو بیان دے چکی ہے، جناب علی جب میری موکل مقتول کے متوقع وقت موت کے دوران میں جائے وقوع سے کئی گز کے فاصلے پر موجود تھی تو پھر وہ قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میری آواز خاصی بلند ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی، عدالت کے کمرے میں وکیل استغاثہ کی چیخ سے متشابہ آواز ابھری، اگر ملزمہ قاتل نہیں تو پھر لیاقت حسین کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، بلکہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ وکیل استغاثہ نے کس کو مخاطب کر کے یہ بلند آہنگ استفسار کیا تھا۔ اس کی آواز میں بڑی بے کیفی اور حیرت پائی جاتی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں نے ٹھوس اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، قاتل تک رسائی حاصل کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہے، میں صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے متعین ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ جج نے فیصلے کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر جج نے میری موکل اور اس کیس کی ملزمہ زاہدہ کو بے گناہ تسلیم کرتے ہوئے باعزت بری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی استغاثہ کے وارث یعنی انکوائری آفیسر شفیع شاہ کو خاصی سختی سے تاکید کی کہ وہ عرصہ 10 یوم کے اندر اصل قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ زاہدہ کی باعزت بریت پر اس کی ماں خدیجہ بڑی خوش تھی۔ اس کیس کی کامیابی پر ظاہرہ خوشی تو مجھے بھی بہت ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن مسلسل ایک الجھن کو سلجھانے کی کوششوں میں مصروف تھا اور اس مصروفیت نے مجھے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ بے چین اور مضطرب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ لیاقت حسین کا قاتل کون ہے؟ مجھے بے قراری کی اس کیفیت میں زیادہ عرصہ مبتلا نہیں رہنا پڑا۔ زاہدہ کی بریت سے ہفتہ بھر بعد کی بات ہے، میں اپنے چیمبر میں بیٹھا روزمرہ کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ دفتر کے پتے پر روزانہ 8-10 خطوط آ جاتے تھے اور میں نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ روز کے روز خطوط کھول کر پڑھ لیا کرتا تھا۔ انہی خطوط میں سے ایک خط نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خط رجسٹرڈ ڈاک سے ارسال کیا گیا تھا اور خط کی پست پر بھیجنے والے کا نام محمد صابر اور ایڈریس لانڈی کا تھا۔ اس خط کی تحریر نے ثابت کر دیا کہ یہ نام اور پتہ فرضی تھا۔ خط میں مجھے اس طرح مخاطب کیا گیا تھا کہ پہلا جملہ پڑھتے ہی میں خط بھیجنے والے کو پہچان گیا۔ بیگ صاحب، میں غلام مرتضیٰ آپ سے اس خط کے ذریعے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیزی سے اس خط کو پڑھتا چلا گیا۔ غلام مرتضیٰ نے آگے لکھا تھا، میں آپ سے چند دن کی چھٹی لے کر حیدرآباد گیا تھا لیکن پھر واپس نہیں آیا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ کبھی ہماری ملاقات نہ ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی دانش میں جو نیکی کیا اس کا بھرم قائم رہنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی حیدرآباد نہیں گیا، میں ادھر کراچی ہی میں تھا اور اب بھی ادھر ہی ہوں۔ البتہ میں گولی مار چھوڑ کر کہیں اور بس گیا اور میں نے اپنا حلیہ اور رنگ ڈھنگ بھی تبدیل کر لیا اور یہ سب کچھ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت کیا ہے۔ میں اپنی زندگی اور مستقبل سے بہت مایوس تھا۔ ذہن میں یہی آیا کہ کسی کے کام ہی آ جاؤں۔ میرے کسی عمل سے اگر 2 مصیبت زدہ افراد کی مشکل آسان ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ سو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ بیگ صاحب، میں بات کو گھما پھرا کر آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا، اس لیے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور اصل موضوع ہے لیاقت حسین مرڈر کیس۔ جی بیگ صاحب، لیاقت حسین کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ پولیس یا کوئی بھی ان ماں بیٹی کو اس شیطان لیاقت حسین سے نہیں بچائے گا، اس لیے یہ بیڑا میں نے اٹھا لیا۔ میں نے غلط کیا یا صحیح، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں پرسکون ہوں اور میں نے ایک نیک کام کیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زاہدہ کو اس کیس میں ملوث کر کے عدالت تک گھسیٹ لیا جائے گا۔ جب تک آپ نے یہ کیس نہیں پکڑا تھا میں نے کئی بار سوچا خود کو پولیس کے حوالے کر کے زاہدہ کو چھڑوا لوں، لیکن جیسے ہی آپ نے کیس لڑنے کی حامی بھر لی مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی مائی کلاس زاہدہ کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ اور دیکھ لیں، آپ نے بے گناہ و بے قصور زاہدہ کو صاف بچا لیا۔ میں نے ایک پل اس کیس کی خبر رکھی ہے اور آپ کی سرخروئی کے بعد یہ خط لکھ رہا ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں نے آپ کو اپنے اس بھیانک راز میں کیوں شریک کیا۔ بیگ صاحب، اس کی 2 وجوہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے میں خود کو مطمئن و پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ نمبر 2، مجھے یقین تھا کہ جب تک آپ لیاقت حسین کے اصل قاتل کا سراغ نہیں لگا لیں گے آپ لاشعوری اور شعوری طور پر الجھن کا شکار رہیں گے۔ بیگ صاحب،
آپ کے 500 روپے مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح لدے ہوئے تھے۔ میں حقیقی معنوں میں آپ کو کوئی کیس تو نہیں دلوا سکا، سوچا آپ کو شعوری اور لاشعوری الجھن ہی سے نکال دوں۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں نے آپ سے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی کر دی۔ آخر میں آپ سے ایک آخری درخواست کروں گا، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ فوراً طلب کر دیں۔ میری بات اب تک پہنچ گئی، بس یہی کافی ہے۔ میں نے غلام مرتضیٰ کے خط کو 3-4 مرتبہ پڑھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس اللہ کے بندے نے ٹھیک کیا تھا یا غلط قدم اٹھایا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں نے اس خط کے جواب میں کسی رد عمل کا مظاہرہ کیا، یہ بھی ناقابل ذکر ہی رہے تو اچھا ہے، لیکن اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس کا یہ عمل بڑا نتیجہ خیز ثابت ہوا تھا۔ غلام مرتضیٰ نے جذبہ ہمدردی سے مجبور ہو کر جو سنگین قدم اٹھایا تھا، اس نے زاہدہ اور خدیجہ کی زندگی کی الجھی ڈور کے ساتھ ساتھ اس کیس کو بھی سلجھا دیا تھا۔